ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. کوئی جیسے بھی نماز پڑھتا ہے ضروری ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے؟ اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے اس نیت سے باندھتا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر باندھا ہے، اس کی تحقیق قطعی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا عقیدہ درست ہے. سور کہنا جو ہے اس سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی، حالانکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. اس سے یہ بھی غلط العام، یہ بھی جو ہے وہ بہشتی دروازہ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ غلط العام. اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بغیر ترجمے کے جو بندہ پڑھے گا وہ ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے. اچھا، پھر میں شیعوں سے بھی آج یہ سوال پوچھتا ہوں. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں، اور پھر یہ کہتا ہے حسن چھڈو انبیاء تے شاہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب جو کہ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ان کے آج ان کے ہاں آیا ہوا ہوں اور ان کے مرکز میں آیا ہوا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب دیکھا سارا معاملہ، ساری لائبریری اور چیزیں وغیرہ جو ہیں، تو مجھے بدقسمتی لگی کہ میں اس سے پہلے نہیں آ سکا. اور یہ میرے اتنا قریب ہے، یعنی جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ، باقی جگہوں پہ. تو ایک تو سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا. خیریت سے ایسے طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ اچھا، ہم سٹارٹ جہاں سے کریں گے وہ یہی کریں گے کہ کچھ فیملی کے بارے میں بتائیں، کچھ ذریعہ معاش کے بارے میں بتائیں، کچھ آمدنی کے بارے میں بتائیں، کچھ لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں، کچھ گاڑیوں کے بارے میں بتائیں. کس طرح سے لوگ جو جاننا چاہتے ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں، فیملی ممبرز کون کون ہیں، تعلیم کتنی کہاں سے ہے، اس بارے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیملی بیک گراؤنڈ تو ویسے ہمارا معروف ہے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا میں بیٹا ہوں، اور میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں. بڑے بھائی ابتسام الہی ظہیر ہیں، معروف ہیں، وہ بھی مذہبی اسکالر ہیں. میں خود جو ہوں، میں نے جو تعلیم، ابتدائی تعلیم، جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو میں نے بچپن کے اندر، یعنی جو پہلا سکول تھا وہ کریسنٹ ماڈل سکول تھا، 5ویں تک وہاں پہ پڑھا. اس کے بعد میں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. قاری ادریس آسم صاحب ہمارے مکتبہ فکر کے بہت بڑے جید قاری تھے، ان کے پاس جا کے میں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. اس کے بعد میں 2 سال ایم کیو فاؤنڈیشن شادمان میں ہی ایک سکول ہے وہاں پہ پڑھا. لیکن پھر جب میٹرک ہو گیا تو کریسنٹ کالج میں داخل ہوا. پھر ایف ایس سی وہاں سے کرنے کے بعد بی ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج زولوجی باٹنی اسٹیٹ میں کی. اور اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ دوبارہ، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ چونکہ مذہبی تھی، دینی تھی، تو جامعہ رحمانیہ معروف دینی ادارہ لاہور کا، میں وہاں پہ داخل ہوا. لیکن میں نے اساتذہ سے الگ بھی پڑھا. ایک تو تک کلاسوں میں پڑھنا اور الگ بھی پڑھا. رمضان سلفی صاحب میرے استاد تھے، حفیظ الرحمان لکھوی صاحب معروف یہ اہل حدیث علماء میں سے ہیں، ان سے پڑھا. شفیق مدنی صاحب سے پڑھا. 2 سال میں نے جب یہاں پہ تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد بی ایس سی کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا. تو جب میرا ماسٹر مکمل ہوا، ہونے والا تھا، ابھی رزلٹ آنا تھا، تو میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. تو میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا عربی جو لینگویج ہے نا، بولنا ضرور سیکھنی چاہیے، آپ کو آتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے، آپ نے علم تو حاصل کر لیا ہے بنیادی. تو پھر میں نے 2 سال وہاں پہ مہد اللغہ، اسپیشلائزیشن ان عربک لینگویج ہوتا ہے، صرف وہ بول چال کی سمجھیں. 2 سال وہاں سے پڑھ کے آیا. پھر میں نے آ کے ماسٹرز کیے، عربک کے اندر کیا، اسلامک اسٹڈیز میں کیا، پولیٹیکل سائنس میں کیا. پھر میں نے ایم فل کیا. اب میں پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پہ یو او ایل میں. تو یہ تو ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رہی، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رہی. جہاں تک دیگر فیملی ممبرز کا تعلق ہے، ہم 3 بھائی ہیں، 5 ہماری بہنیں ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ابتسام بھائی کا مرکز ہے، جو والد محترم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، وہ لارنس گارڈن کے سامنے ہے. اور لاہور کی ہمارے مسلک میں سب سے بڑی تراویح وہاں پہ ہوتی ہے. وہاں پہ میرا بھانجا ڈاکٹر سبیل اکرام وہاں پہ وہ تراویح کی امامت کرواتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، یہ خواتین کی لاہور میں سب سے بڑی انڈیپینڈنٹ مسجد یہاں پہ ہے. یعنی یہاں پہ 1400 خواتین کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور ہر جمعے میں تقریباً 600-700 خواتین جمعہ آ کے پڑھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ جمعہ پڑھنے کا ٹرینڈ خواتین کا نہیں ہے. تو رمضان کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تقریباً سب سے بڑا درس قرآن کے اندر، جو میں خلاصہ قرآن بیان کرتا ہوں، سب سے بڑا لاہور کا اجتماع درس قرآن کا ہوتا ہے. الحمدللہ. باقی چیزیں رہ گئی ہیں، باقی آپ پوچھتے جائیں، میں بتاتا جاؤں گا. ذریعہ معاش کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، گاڑیاں کون کون سی رکھی ہوئی ہیں. ذریعہ معاش کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہمارا تعلق شیخ فیملی سے تھا. میرے دادا نے میرے والد کو شوق سے عالم دین بنایا تھا، اور وہ سیالکوٹ کے ایک بڑے متمول گھرانے کے شخص تھے، حاجی ظہور الہی. اور میرے جو پردادا تھے
حاجی احمد دین، وہ پورا محلہ احمد پورا آج وہاں پہ سیالکوٹ میں موجود ہے، ان کے نام کے اوپر ہے. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ فری میں ان کو گھر دیے کہ آپ ادھر رہ لو ادھر رہ لو. الحمدللہ اب تو وہ پوری برادری وہاں پہ آباد ہے. تو میرے دادا اس دور میں امیر ترین شخص تھے جس دور میں انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کا ارادہ کیا. اور ایک دلچسپ بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی شاید دلچسپ ہو، میرے والد کو جب انہوں نے مدرسہ میں داخل کروایا تو گجرانوالہ وہ مدرسے میں آئے، تو میرے دادا سیالکوٹ میں تھے. تو انہوں نے اسپیشل ایک ملازم صرف اس کام کے لیے رکھا کہ میرے والد محترم کو وہ کھانا دے کے آئے. اچھا. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا اتنا اقبال صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ ہر روز کھانا دے کے جاتا ہے لاتا ہے، یہ ایک آپ نے انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی روٹی نہیں کھلانا چاہتا. حالانکہ جائز ہے، امیر بندے کا بچہ بھی کسی مدرسے میں پڑھے وہاں سے کھانا کھائے یہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن بس ان کی یہ سوچ فکر تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں زکوٰۃ کا نوالا نہیں ڈالنا. اس کے بعد میرے والد کی ہر ہسٹری ہے، وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے. وہ ان کا ایک الگ ایک اگر تعارف اگر پروگرام ہو تو مکمل پروگرام درکار ہے. بہرحال پھر میرے والد صاحب چونکہ ایک کاروباری گھرانے کے ساتھ تھے، میرے دادا کی اس وقت 65 کے قریب لومیں تھی، تو وہ یعنی بڑے امیر کبیر تھے. تو میرے والد کو وہ یعنی آپ سمجھے شیخ برادری ہماری، وہ پیدائشی MBA ہوتے ہیں. تو والد صاحب آ کے انہوں نے بھی بزنس کیا. میرے والد صاحب نے کچھ کتابیں بھی لکھی. جب وہ زمانہ طالب علمی میں تھے تو ایک کتاب ان کی تھی قادیانیت. تو جب وہ قادیانیت ابھی انہوں نے وہاں سے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے کہا اپنے ٹیچر سے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں خریج جامعہ اسلامیہ ہوں، یعنی میں یہاں سے متخرج ہوں، یعنی میں پاس کر چکا ہوں تاکہ میری کتاب کی کوئی ویلیو بنے. تو انہوں نے کہا آپ لکھیں. تو میرے والد صاحب نے ذرائع مزاح ان سے پوچھا کہ میں فیل ہو گیا. تو شیخ ابن باز نے کہا اگر آپ فیل ہو گیا ہم مدینہ یونیورسٹی بند کر دیں. ارے واہ. تو یہ انہوں نے پھر سب سے آپ کو میں ٹرننگ پوائنٹ والد صاحب کے کاروبار کا بتاؤں، وہ کتاب دیکھیں لکھی اللہ کے لیے تھی، لیکن اس کا پہلا آرڈر ہی 1 لاکھ سے زائد کتابوں کا آ گیا کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے. بزنس میرے والد صاحب کا اول کتابوں کا تھا. پھر پراپرٹی کا بزنس انہوں نے لاہور میں کیا. سارے جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی انہوں نے دین کے ساتھ معیشت کو، یہ نہیں کہ دین کو روزگار نہیں بنانا جائز ہے، میں ان کو کنڈیم نہیں کرتا جو لوگ مطلب قرآن پڑھاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرآن پڑھانے کا پیسہ لینا 100% جائز ہے، تعلیم دینے کا پیسہ اس کو معاوضہ لینا جائز ہے. لیکن میرے والد محترم نے یہ ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا، کاروبار کیا. دادا امیر تھے. اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ میرے دادا جب دنیا سے گئے ہیں نا تو اپنے بچے کے لیے ایک بیٹے کے لیے 10-10 کروڑ کی وراثت چھوڑ کے گئے. ارے واہ. اتنے امیر تھے. تو لیکن میرے والد کو تو نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے اہل حدیثوں میں یہ 3 پوتوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو میرے والد صاحب کی چونکہ ڈیتھ میرے دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ان کو نہیں ملی. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ خاندان فیملی یہ سارا بیک گراؤنڈ کاروباری تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم بھی جوان ہوئے ہیں ہم نے بھی بزنس کیا، کاروبار کیا. میں نے امبرائڈری کی الحمدللہ 2000 میں پورے لاہور میں سب سے زیادہ مشینیں میری تھیں. امبرائڈری کا بزنس کیا. الحافظ امبرائڈری، الحاکم امبرائڈری پورے لاہور میں معروف ہے. آج بھی اعظم مارکیٹ کے اندر ہمارے کلائنٹس موجود ہیں. وہ کام لیکن بہت زیادہ توجہ طلب اور محنت طلب تھا. وہ دین کے ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ یہ کاروبار فل ٹائم یا وہ کام کرے یا بندہ یہ کام، کیونکہ اس میں لیبر انوالو ہے. کسی کام میں لیبر انوالو ہو تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. سینکڑوں لیبر کے لڑکے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے پراپرٹی میں کام کنورٹ کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے کیا باقی 3 بھائیوں نے بھی کیا، حتیٰ کہ میرے بانجے نے بھی، یہ جو ڈاکٹر سبیل اکرام ہے. پھر ہمارا میری ملاقات بڑی اچھی اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا سارا وہ بتایا. اچھا بس پھر ہماری ساری فیملی آپ یہ سمجھیں اس ٹائم پراپرٹی کا بزنس کر رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بزنس ہے. اور بہرحال جو گاڑیوں کا شوق ہے یا گاڑیوں کا معاملہ وہ میرے پاس اس لیول کی نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر سبیل کے پاس. یعنی میرے پاس ایک ٹویوٹا کرولا اور ایک کیا سورنٹو ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جب ہم سنتے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی سے والد صاحب بھی اور آپ بھی، تو ایک فیل یہ آتا ہے کہ جیسے بڑے اسٹرانگ کنیکشن ہے سعودیہ کے ساتھ. پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا وہاں سے فنڈنگ بھی آتی ہوگی، ایسا کچھ ہے؟ اچھا اسامہ بھائی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کنیکشن جو ہے میرے والد صاحب کے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب یہ دیکھیں جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی میری ایج تھی 8 سال، ابتسام بھائی کی ایج تھی 14 سال. تو وہ کنیکشن بحال کرنے میں بھی ایک گیپ آ گیا نا. میں 8 سال کا تھا تو ایک 8 سال کے بچے کے ساتھ عرب شو یا بادشاہوں کے وہ تعلقات نہیں ہو سکتے، بن ہی نہیں سکتے، یعنی ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ والد محترم کے شاہ فہد کے ساتھ، نائف کے ساتھ، سلطان کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے
اور انہوں نے اس تعلق کی حیا بھی کی کہ والد صاحب جب زخمی ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طیارہ بھیجا، صدام حسین نے بھیجا، یعنی والد صاحب کی بم بلاسٹ لاہور میں ہوا تو 3 ملکوں کے طیارے ریڈی تھے، یعنی سعودیہ کا طیارہ، عراق کا طیارہ، کویت کا طیارہ، ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے پاس آئے، ہم علاج کرتے ہیں. تو والد محترم نے سعودی عرب کو چنا، تو یہ اللہ کی تقدیر تھی. پھر وہاں پہ گئے تو ان کی شہادت ہوگی، تو پھر جنت البقیع میں دفن ہوئے. کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھے والد کی، لیکن اس کے بعد جب ایج گیپ آیا تو کنیکشن لوز ہو گئے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں دوبارہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے کام کے لیے میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا. دین کے کام کے لیے فنڈ لینا جائز ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج تک، میرے والد صاحب نے یا ہماری فیملی نے آج تک سعودیہ سے 1 روپیہ نہیں لیا. 1 ریال بھی آپ سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اس لیے نہیں لیا کہ ان کے ہاں بھی، میں آپ کو ایک سوچ بتاتا ہوں کہ وہ بھی جس کو پیسہ دیتے ہیں اس کو اپنا ماتحت ہی سمجھتے ہیں نا، یعنی بنیادی طور پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لینے میں حرج نہیں ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. اگر کسی نے مسجد بنانی ہے، مدارس بنانے ہیں، ادارے بنانے ہیں، تو اللہ کرے کہ دوبارہ ایسے لنکس بن جائیں کہ ہم ان کو دین کے کاموں میں استعمال کر سکیں. لیکن آج تک تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فیملی نے ان سے کسی بھی قسم کا کوئی مالی مفاد نہیں لیا. لیکن جو علامہ صاحب کی جماعت تھی وہ اتنی پاپولر ہو چکی تھی، اہل حدیث جماعت کا ان کے ساتھ کنیکشن ہے، تو اہل حدیث جماعت بہرحال سعودی عرب سے جو امداد آتی ہے وہ لیتی ہے، جو جماعتیں ہیں. تو وہ ظاہر ہے پیغام کا ایک پورا ٹی وی سیٹ اپ ان کی امداد سے چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے بڑے تفصیل سے بتا دیا پڑھائی سارا کچھ، اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آپ نے ایک طرف بتائی بزنس کی، دوسری طرف دین کے کاموں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ابھی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس سے پہلے کا سارا جو معاملہ ہوا، جس طرح سے آپ اس جماعت سے ہٹ کے پھر اس کو آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی جماعت کو ہی دوبارہ سے آپ نے اٹھایا، اور رسپانس بھی بڑا شاندار آپ کو جو ہے وہ اس کا آپ کو ملا، وہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ صحابہ بھائی، بنیادی طور پہ نا یہ تو جماعتی اندرونی پولیٹکس ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا، میرے والد محترم کے دور میں میرے والد صاحب ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے، تو ضیاء الحق کے حامی اہل حدیث بھی تھے. میں آپ کو کھل کے اب بتاتا ہوں. آپ نے پوچھ لیا تو یہ کوئی بات چنبے کی نہیں ہے، غیر مسلک کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے، جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ مذہب اور دین سے کچھ دور ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. میرے والد صاحب بھٹو کی اپوزیشن تھے، میرے والد صاحب ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے، لیکن ہماری جماعت کا ایک گروہ ایسا تھا جو بھٹو کا بھی حامی تھا، ضیاء الحق آیا تو اس کا حامی. ہر دور میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ آئے اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی خاص کو کہہ رہے ہیں؟ اب وہ آپ کہنے کا مطلب ہے عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے. ایسے ہوتی ہے نا یہ سوچ فکر. بالکل بالکل ہے. اور یہ سوچ فکر ہو سکتا ہے ان کی نظر میں صحیح ہو، لیکن میرے والد صاحب کی حریت فکر تھی، وہ ضیاء الحق کی بہت تگڑی اپوزیشن تھے، تو ان کو اپنی جماعت سے بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو 81 میں میرے والد صاحب نے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے جمعیت اہل حدیث کی. یہ تحریک استقلال کی بات بتا رہے ہیں؟ تحریک استقلال کے بعد، تحریک استقلال کے بعد وہ جو 1977 اور سے لے کے 81 کا پیریڈ ہے، وہ والد صاحب نے تحریک استقلال میں گزارا، جماعت میں اپنی نہیں گزارا، کیونکہ لیٹیگیشن پیدا ہو گئی بھٹو کی اپوزیشن کے اوپر. تو بنیادی طور کے اوپر وہ اس جماعت کا نام تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث، اس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں. وہ تب بھی تھی. اس کے جو لیڈران تھے وہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تھے اور میاں فضل حق رحمہ اللہ تھے. وہ ضیاء الحق کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو جب میرے والد صاحب نے ایجیٹیشن کی ضیاء الحق کے خلاف، تو انہوں نے میرے والد صاحب کے اوپر 90 کے قریب مقدمات بھی درج کیا. تو میرے والد صاحب نے پھر تحریک استقلال کا یہ دور اس میں گزارا کہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بندے کو سیاسی. پھر میرے والد صاحب نے 81 میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بنیاد رکھ دی. تو پھر وہ مرکزی جمعیت سمجھے ختم ہو گئی معاشرے سے. جس طرح الحمدللہ اب مجھے رسپانس مل رہا ہے، میرے والد صاحب کو اس دور میں رسپانس ملا. 87 تک جب تک وہ زندہ رہے، مرکزی جمعیت کا نام و نشان ختم ہو گیا، جمعیت اہل حدیث ہی چلتی رہی. لیکن دکھ اور المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، بجائے یہ کہ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے جماعت کے لوگ تھے وہ جمعیت اہل حدیث چلاتے، انہوں نے جمعیت اہل حدیث وائنڈ اپ کر دی اور سارے مرکزی جمعیت میں شامل ہو گئے. صحیح. ایک بڑا لیڈر جب چلا جائے، وہ پرانی جماعت تھی، ان کا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا، اتحاد سمجھ لیں، وہ مرکزی جمعیت بن گئی، ضم ہو گیا آپس میں، ضم ہو گئے سمجھے. یہ اچھا جملہ ہے. وہ ادھر چلے گئے، مرکزی جمعیت کو انہوں نے بحال کر دیا. پھر ہماری فیملی کے ساتھ کچھ لیٹیگیشن شروع ہو گئی. وہ بھی ایک ڈیٹیل ہمارا کہ میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تو ہماری فیملی یہ چاہتی تھی کہ والد صاحب کے پرچے کے مدعی ہم بنے.
وارثوں کو بننا چاہیے. تو وہ لیکن وہ جماعت بن گئی, جو ہمارا پہلا نقطہ اختلاف ہو گیا. پھر جماعت نے جن لوگوں کو قاتل کہا ان کو پروب نہ کیا, ان کو پکڑا نہ, تو وہ یہ خلیج بڑھتی گئی. تو تب تو میں 8-9 سال کا, ابتسام بھائی 14-15 سال کے تھے, تو اسی خلیج میں ہم نے اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کی. تو ابتسام بھائی نے کچھ عرصہ جمعیت اہل حدیث ابتسام بھائی نے بھی بحال کی. اور 2000 جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے 2006 کے اندر جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا اور وہ چلاتے رہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک قرآن و سنت موومنٹ جماعت بھی بنا لی. یعنی جمعیت اہل حدیث کو کچھ دیر چلایا, لیکن وہ مرکزی جمعیت والے کچھ فوٹنگ ان کی مضبوط ہو چکی تھی. تو ہماری جماعت کے علماء باضابطہ میرے پاس ابتسام بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اب وقت آ گیا صلح کر لی جائے مسلک کے وسیع تر مفاد کے اندر. تو 2018 کے اندر پھر ہم بھائیوں نے یہ سوچا کہ مرکزی جمعیت کے ساتھ صلح کر لی جائے. علماء کہہ رہے ہیں, گارنٹر ہیں, کچھ معاہدے ہوئے, کچھ عہد ہوئے کہ یہ باتوں پہ صلح ہوگی. بہرحال صلح کر لی. مختصر یہ کہ 2018 میں صلح کی, جو صلح 6 مہینے پہلے آج سے ٹوٹ گئی. تو اس کے اندر وجوہات پہلے میں کئی انٹرویوز میں بیان کر چکا. بدعہدی ہوئی, عہد شکنی ہوئی, کوئی شک کو پورا نہ کیا گیا. یعنی تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا جائے, کیونکہ ہمارا مستقل ایسے لوگوں کے ساتھ, وہ تب بھی علامہ صاحب کے مخالف جماعت تھی, آج بھی وہ علامہ شہید کی جماعت کے مخالف جماعت ہے. ان کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے, ہم تو اتحاد امت کے داعی ہیں, تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا ان کا نظریاتی بہت زیادہ فرق ہے, بہت بڑا گیپ ہے. کون کس نے عہد شکنی کس نے کی؟ یعنی جو مرکزی جمعیت کے رہنما, نام بھی لوگ نہیں جانتے ان کا, لیکن بہرحال وہ سینیٹر ہیں, ساجد میر صاحب ہیں, ایک حافظ عبد الکریم ہیں, یہ دونوں سینیٹر ہیں اور یہ شروع سے سینیٹر ہی ہیں. اور یہ نواز شریف کی آپ کو پتا پرو یعنی یہ بھی ان ایک ہی طرز سیاست ہے. ہمارا تو یہ سوال جائز بنتا ہے کہ نواز شریف کو میں نے قاتل کبھی نہیں کہا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کا, میں 8 سال کا بچہ تھا, لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے. صحیح. اور اگر کہا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں؟ مختصر یہ نہیں آپ وجہ, یہ کچھ وجوہات بنتی چلی جاتی ہیں, چلتی جاتی ہیں, یہ بھی ذہن میں تھی, لیکن اتحاد کیا خلوص نیت سے کیا کہ اچھا ہو جائے گا جماعت, لیکن وہ آپ یہ سمجھیں وہاں سے وہ رسپانس نہ آیا. اب کیا لگتا ہے کہ کبھی دوبارہ اتحاد, کبھی دوبارہ صلح صفائی, کبھی چانسز کوئی ہیں یا نہیں ہے؟ اب تو اسامہ بھائی دیکھیں, پنجاب کے اندر 45 اضلاع ہیں, 35 اضلاع میں نے نیٹ ورکنگ قائم کر لی ہوئی ہے. ان میں سے جو باقی 10 اضلاع, ان میں سے بھی 3 میں تقریباً مکمل ہے 6 ماہ کے اندر. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹائم جمعیت اہل حدیث اس سے بہت بڑی جماعت بن چکی ہے, یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں. وہ تو آپ عوامی رائے سے اور عوام کے رسپانس سے جج کر لیں کہ میرے سوشل میڈیا کے فالوورز کتنے ہیں, ان کے رہنماؤں کے کتنے, آپ صرف یہی اندازہ لگا لیں. ایک پیرامیٹر کہہ رہا ہوں, لیکن پھر لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی جماعت. اب عوامی جلسوں سے اندازہ لگا لیں, عوامی ویلکم سے اندازہ لگا لیں, تو اب بہت زیادہ فرق ہے. اور لوگ اگر میرے ساتھ علامہ شہید کے نظریات اور اس کاز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ حریت فکر ہوگی اور درباری اور سرکاری پن نہیں ہوگا اور چندے کے ساتھ جائیدادیں ذاتی نہیں بنائی جائیں گی, کیونکہ ایک نقطۂ نظر اور نظریہ ہی ہماری فیملی کا یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں میں آپ سے پیسہ لے رہا ہوں مسجد کے اوپر, اس پیسے سے میں اپنی ذاتی پراپرٹی بنا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں, حرام ہے. ایک بندہ ہے جس کا کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, اس کا کام ہے صرف وہ چندہ مانگتا ہے, اس کی اربوں روپے کی جائیداد کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس نقطۂ نظر کو اس وجہ سے عوام میرے ساتھ جڑی ہے, تو میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. پھر کس بنیاد کے اوپر صلح ہو سکتی ہے؟ اب صلح کا امکان بہت کم ہے, بہت کم ہے. اچھا, یہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ آپ کی شہرت اور وہ سارا کچھ ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں مذہبی اسکالر, آپ کو بے شک بے شک آپ کو وجہ شہرت یہی ہے. نہیں, لیکن آپ کو گوگل جب کیا جائے تو وہ یوٹیوبر لکھتا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اچھا, میرے علم میں نہیں. آپ کو نہیں ہے. اچھا چلے خیر, اس پہ آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ اس کو ٹھیک کرے. وہ تو گوگل والوں نے ٹھیک کرنا, کہ ہماری نہیں, آپ کی ٹیم نے کرنا ہے. وہ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے پھر بات کریں گے, وہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات رہے؟ ابتسام صاحب کے ساتھ تو میرا زندگی میں شاید کبھی 1 منٹ کا بھی اختلاف نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا. امکان نہیں ہے نا, اور کیونکہ بڑے بھائی ہیں اور اختلاف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ہاں, یہ اختلاف ضرور ہے سوچ و فکر کا کہ وہ ابھی تک ان کو نہیں, انہوں نے گڈ بائے کا. تو کبھی اس پہ بات ہوئی آپس میں؟ ہوتی ہے, بھائیوں کی گپ شپ لگتی ہے, آپ کو پتا کئی دفعہ ہوتی ہے. بنیادی طور کے اوپر
اگر آپ نے بات اندر کی پوچھنی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ کو تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا اور آپ نے جماعت کھڑی کر لی اور عوام نے آپ کو رسپانس دیا. میں اگر از خود یہ کام کروں گا تو شاید مجھے وہ رسپانس نہ مل سکے. لیکن بہرحال ان کے ساتھ نظریاتی وہی اختلاف ہے جو میرا ہے, وہ ہے, ان کا بھی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے انٹرویو نشر ہونے سے پہلے ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے, لیکن وہ تو ہونا ہے. میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. ابتسام بھائی کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ساجد میر صاحب کو کہنا میری حمایت کرو, انہوں نے کرنی نہیں کرنی, انہوں نے نون لیگ کی حمایت کرنی ہے. یہ بات تو آبویس ہے, ٹھیک ہے, یہ تو میرے خیال میں وہ نوٹیفیکیشن آنے میں چند دن ہی باقی ہیں. لیکن یہ ان کا اپنا ذاتی, دیکھیں دو بھائیوں کا اس طرح کا اختلاف نظریاتی, آپس میں ہماری کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے, لیکن سوچ فکر کا آ سکتا ہے. کئی آپ نے بھائی دو دیکھے ہوں گے, دو مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں, اسد عمر صاحب, زبیر عمر صاحب, تو پھر لیکن ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں, اصل میں پہلے انہوں نے جمعیت اہل حدیث کو چلایا بھی ہے ایک دور میں, آپ نے بتایا. ہاں, تو پھر اصل میں وہ یہ دوبارہ میرے خیال میں پریکٹس کرنا بھی نہیں چاہتے, وہ دوبارہ یہ ایکسرسائز بھی نہیں کرنا چاہتے. بالکل صحیح ہے, یہ بھی. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا, آپ بڑے ادب سے ان کا نام میرے والد کی جگہ بڑے پیار سے جو ہے وہ آپ ان کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یا اس کو تھوڑا ریفریز کروں تو کیا ایکسپیکٹیشن, کیا آپ نے ٹارگٹ اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا بیڈ لک ہے کہ جماعت بنے ہوئے ابھی کچھ مہینے میں تو الیکشن آ گیا. لیکن اس بارے میں ہم کرسٹل کلیئر ہے کہ ہماری اولین ترجیح آج بھی مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے. اس کے لیے میں نے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں. میں بڑی محنت کی ہے, میں نے محنت بھی بہت کی ہے. اسامہ بھائی, میں بڑے لیڈروں کے ساتھ یعنی ڈائلاگ میں رہا ہوں اور مکالمے میں رہا ہوں, باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں نے دیکھا یہ کام ایک مشکل کام ہے. جتنا مجھے آسان لگتا تھا کہ دین کے نام کے اوپر مشترکات کی بنیاد کے اوپر اتحاد ہو جائے گا, تو یہ مشکل ہے. لیکن مایوس نہیں ہوں, یعنی کم از کم میں ساری مذہبی جماعتوں کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے قائل ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ قائل ہو چکے. زبردست. صرف ایک پوائنٹ ہے, میری خواہش یہ تھی یا معاویہ اعظم کی خواہش یہ تھی یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, کہ سعد رضوی صاحب, سراج الحق صاحب, ہم سارے مل کے ایک انتخابی اتحاد کے اوپر کام کریں اور ایک نشان سے الیکشن لڑیں. یہ ہونا ممکن نظر نہیں آیا. اس کے اندر جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان کو اپنے اپنے نشان اور اپنی اپنی پارٹی زیادہ عزیز ہے, تو اس کا حل پھر یہی نکالا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس مشن میں ناکام ہو گیا, پھر تو سیکولر جماعتوں کے لیے گیٹ کھلے ہوتے ہیں نا, پھر تو پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, پیپل پارٹی, ان کو میں تینوں کو ایک کیٹیگری اور ایک صف کا سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ڈائلاگ اور مذاکرات تو اس بنیاد پہ ہوں گے کہ وہ جمعیت اہل حدیث کو کون زیادہ اوبلائج کرتا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ ایک اصولی بات ہے, بالکل وہ ہر سیاست میں. اس لیے میرے جو ٹارگٹس اس الیکشن میں کوشش یہ ہے کوئی مذہبی اتحاد آ جائے. اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے ہم ان سیکولر پارٹیز میں سے کسی کا انتخاب کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑا پچھتاوا اور سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اگر آپ پچھتاوا کے تو پچھتاوے تو شاید ایک سے زیادہ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صلح مرکزی جمعیت سے میری ہوئی, اس نے میری زندگی کے 4-5 سال ضائع کیے, اور ہماری صلاحیتوں کو, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ زنگ لگانے والی بات ہوگی. یہ صلح نہیں تھی ہونی چاہیے, یہ غیر فطری تھی. یہ ایک پچھتاوا اور ریگریٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, کئی دفعہ میرے دل میں لاشعور میں کہہ لیں کہ میں نے جب مدینہ یونیورسٹی سے مہد اللغہ فارغ ہو کے 2 سال کر کے اپنے اساتذہ کے مشورے سے میں آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں دین کا کام زیادہ ہونا چاہیے, لیکن میرے لاشعور میں کبھی کبھی آتا ہے کہ مجھے مدینہ نہیں تھا چھوڑنا چاہیے. یعنی ایک مدینہ کے ساتھ محبت, والد صاحب کی وہاں پہ قبر, میرے دادا کی وہاں پہ قبر, اور پھر میرا بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا, وہ فوت ہو گیا, اس کی وہاں پہ قبر, یعنی اس کے ساتھ ایک لگاؤ تھا. تو مدینہ چھوڑنے کا ایک لاشعور کے اندر, یعنی کچھ پچھتاوے تو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں نا, تو ایسے پچھتاوے تو ہیں. غلطی سب سے بڑی پچھتاوا غلطی کا ہی اگلا سٹیپ ہوتا ہے. زندگی میں کچھ ظاہر ہے مسٹیکس ہوئی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ, انسان کے ذہن میں. ظاہر ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ بلنڈرز یہی ہیں. جو ایک غلطی میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ 2008 کے اندر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا, یہ بھی میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں. صحیح, وہ بھی نہیں تھا لڑنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں غلطی سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا,
اور میں اس سے یہ دیکھیں جب تک بندہ الیکشن نہیں نہ لڑتا. آج اللہ کے فضل سے میں سعد رضوی صاحب کو یا سراج الحق صاحب کو یا سب کو یہ پیغام دیتا ہوں نا کہ آپ اکیلے الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ کس وجہ سے دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے خود لڑا ہوا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میرا پیغام آج بھی ہے ساری دینی جماعتوں کے رہنماؤں کو, آپ اکیلے الیکشن 70 سال اور بھی لڑ کے دیکھ لیں, آپ نہیں جیت سکتے. بالکل صحیح, نہیں جیت سکتے. ہاں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مثلا ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس ادارے میں, یہاں پہ میرے پیچھے اسامہ بھائی 1500 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, 700 حباتی. اب ان کے گھر میں 5-5 10-10 افراد ہوں گے نا. بالکل. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ صرف میرے مسجد کے اندر 10,000 سے زیادہ ووٹر موجود ہے, اور میرے اس علاقے میں 10 مراکز ہیں, اور میں اس خوشگمانی میں آ جاؤں یہ مجھے ووٹ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. کب دیں گے؟ یہ بھی بڑی عجیب سائیکالوجی ہے ووٹر کی. اگر ان کو پتا لگے گا نا علامہ صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں تو یقین ماننے سارے دے دیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس یہ چیز کی کمی ہے. وہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ جب ساری مذہبی جماعتیں مل جاتی ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جیت سکتا ہے, ہوا بن جاتی ہے. ہوا بننے کا جیت کے امکان پہ بھی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. جس کینڈیڈیٹ کا پتا ہونا اس نے نہیں جیتنا, اس کو ووٹ نہیں پڑتا. ایکچوئل اس کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو پڑتا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑی خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہو آپ کو کہ سب سے بڑی ہے. میری خواہش یہی ہے, میری اب تو ظاہر ہے دلی خواہش ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے بڑی دینی مذہبی سیاسی جماعت ہو, اور علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی طرح پاکستان بھر کے اندر اہل حدیثوں کی نمائندہ تنظیم بنے. اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, جو نظام مصطفیٰ ہے, جو اسلام ہے, وہ پاکستان کے آئین میں صرف لکھا ہوا ہے. اللہ کرے اس کے اوپر عمل بھی شروع ہو جائے. غصہ کب آتا ہے؟ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ غصہ بڑی جلدی آتا ہے, لیکن میرے جو کولیگز ہیں یا ساتھی ہیں, دوست ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی ہی اتر جاتا ہے. غصہ آ جاتا ہے کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے اوپر آ جاتا ہے, یعنی یہ تو انسانی فطرت ہے. تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ میرے سے ملیں آ کے, مجھے لوگ جو میرے ٹی وی کے آڈینس ہیں نا, حیران ہوتا میں جب ملتا ہوں. کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ گیا یا بازار وغیرہ میں, تو کہتے ہیں آپ بہت سخت ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ ہر وقت غصے میں ہی ہوتا ہوں اور بڑا سخت بول رہا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے ابھی تک آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں دلایا. اب آپ دلانا چاہتے ہیں تو دلا دیں. نہیں آہستہ آہستہ آئے گے, ابھی تو انجن سٹارٹ ہوا ہے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ غصہ جو ہے نا اگر آتا ہے تو فوری اتر بھی جائے. شاؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں شاؤٹ تو نہیں میں کرتا, میں آرگیومنٹس کے اوپر بلیو کرتا ہوں, میں مکالمے کے اوپر بلیو کرتا ہوں. اچھا, خاموش بھی نہیں ہوتے, شاؤٹ بھی نہیں کرتے, مکالمہ ضرور کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں. آرگیو یعنی آپ اپنی بات کو دلائل سے ثابت کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اپنے بارے میں کوئی ایسی افواہ جس کو سن کے آپ کہیں یار یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں, جو آپ کے اپنے کان میں پڑی ہو؟ اس طرح کی افواہیں تو آج کل بے شمار مل رہی ہیں. کوئی ایسی ایک بتا دیں. ابھی گزشتہ دنوں وہ جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے یہ افواہ اڑائی کہ حریم شاہ نے کہا ہے کہ میں علامہ صاحب کی ویڈیو لیک کر دوں. میں ہنسنا شروع ہو گیا. میں کہا اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, بندہ سن کے ہنستا ہے. اچھا, یہ ویسے مزے کی تھی. یہ آپ نے یاد رکھتے کہ ہم نے حریم شاہ سے پوچھنا ہے. نہیں اس نے کی نہیں تھی, وہ جعلی ٹویٹ انہوں نے. نہیں مجھے پتہ نہیں کی تھی, لیکن وہ ایک پیغام ہمارا شیخ روہیل اسکر صاحب کا بھی ہے حریم شاہ کے. انہوں نے کہا حریم شاہ کو کہ میری بھی کوئی فوٹو ریلیز کر دیں. اچھا تو نہیں انہوں نے جعلی اس کی ٹویٹ لے کے نا میرے بارے میں پھیلا دی. تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس طرح کی سطحی سوچ بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے. اچھا, کوئی ایک ایسا کام جو کسی بھی صورت علامہ ہشام الہی ظہیر نہیں کریں گے؟ کس حوالے سے؟ دینی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے؟ اب تو آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی بھی حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, کسی بھی طرح سے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کبھی بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر کبھی بھی موقع آیا تو اسلام کے اوپر, اس دفاع اسلام کے لیے, شاعر اسلام کے اوپر, ختم نبوت کے لیے, حرمت رسول کے اوپر کبھی بھی کسی بھی جماعت سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. زبردست, بالکل صحیح. اچھا, ایک لائٹ سے کوسچن یہ ہے کہ محبت کے بارے میں آپ کی تھاٹس کیا ہیں؟ میں اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے کیا ہے؟ محبت ایک فطری امر ہے, محبت ہو جاتی ہے, اور محبت جو ہے
اس کے کچھ پیرامیٹرز اسلام نے طے کیے ہیں. مثلا ایک محبت ہے جس کا انسان کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک محبت ہے جس کا گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. صرف یہ حد فاصل ہے. ماں سے محبت ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. حلال رشتوں سے محبت ہے، ثواب مل رہا ہے. بیوی سے محبت ہے، اس کا ثواب اجر ہے. یہی محبت اگر آپ کی غیر محرم کے ساتھ ہے تو آپ کو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ شہوت میں پڑ جاتے ہیں، آپ نظر بازی میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ محبت کہتے لوگ اس کو بھی محبت ہے، عشق کا نام دے دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ سفلی جذبات ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو محبت کے پورے پیراڈائم کے لیے یا پورے سینیریو کے لیے میرے پاس یہی الفاظ ہیں کہ محبت حلال اور جائز. جہاں پہ رسول اللہ نے حکم دیا، دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کو باعث اجر و ثواب دیا. بلکہ یہ کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جس کی محبت، یعنی اپنے باپ، اولاد، والدین، سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. دیکھیں کتنی باعث اجر ہے. اور اگر ایک بندہ اس کو ابو لہب سے ہو جائے، ابو جہل سے ہو جائے، یا رسول اللہ کے دشمنوں سے ہو جائے، حرام ہے. تو کہتے ہیں ہم اس کو بھی محبت ہے، لیکن وہ حرام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے شہوت کا ذکر کیا، ابھی آپ نے سفلی جذبات کا ذکر کیا. بطور انسان آپ عالم دین بھی ہیں، بڑا قد ہے ماشاءاللہ، شیطان آپ پہ بھی تو حملہ آور ہوتا ہوگا. اس وقت میں کیسے آپ اس چیز سے باہر نکلتے ہیں؟ اسامہ بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ، پیسے سے بڑا بھی فتنہ یہ ہے نظر کا اور شہوت کا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس تجربے اور نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوں تو اس کو حلال رستہ تلاش کرنا چاہیے. مثلا ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ ایک عجوبہ ہے، اچنبہ ہے. کیا کوئی بندہ کہے کہ اگر آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں آپ شادی کریں؟ آپ کو پتا عورتیں گھر میں گھسنے نہ دیں، اور آپ شاید آن ایئر بھی نہ کر سکیں ایسے پروگرام. عورتیں اس بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ویسے تو احادیث اور مطالعہ کر کے انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا کتنا خطرناک ہے، کہ نظر ڈالنا اتنا خطرناک ہے تو اس کے ساتھ انوالو ہونا کیسا ہوگا. میں نے سب سے پہلے جب اپنے اندر اس طرح کی کوئی بات دیکھی تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کیا دوسرا. اور میں آپ کو آج یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نکاح کرے اس کے اندر سے یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے. واہ. اس کے بعد نہیں ہوتی. اگر مثال دے رہا ہوں ہو تو تیسری کر لے، لیکن پاکستانی جیسی خوراکیں یا ماحول ہے پاکستانی. تو آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، اب تو عمر بھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو میں عمر پڑی ہے 43 کوئی عمر ہوتی ہے؟ 43 بڑی عمر ہوتی ہے. 40 میں تو بندہ جوان ہوتا ہے علامہ صاحب. 40 میں تو فلما بالغ شدہ، قرآن نے اس کو کہا جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. 40 عروج ہے، اس کے بعد زوال ہے. لیکن پھر بھی 20 سال تو ہوتے ہیں نا. 20 سال تو آپ کے پاس. میرے خیال میں 20 سال کے لیے 2 بیویاں، میں یہ سمجھتا ہوں اپنی اصل میں ہر بندے کی جبلی تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسری شادی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو 3 شادیوں کے بعد، ہو سکتا ہے کئیوں کو 4 کے بعد. تو 4 سے آگے تو گنجائش ہی نہیں. آپ کیونکہ ماشاءاللہ اتنا دین کا کام کرتے ہیں تو مشکل تو ہوتا ہوگا انصاف کرنا، وہ والی بات، وہ اس کو. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے نا، اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے جو میری دونوں بیویاں بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہے. یہ بات اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھ لیں یا نعمت ہے کہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. واہ. ایک میرے چچا کی بیٹی ہے اور ایک معروف عالم دین ہے حمید اللہ حمیدی صاحب، ان کی بیٹی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں دینی گھرانوں کی ہیں، مذہبی گھرانوں کی ہیں. صرف 6 ماہ اول شادی کے جو پہلے 6 ماہ تھے ڈسٹرب گزرے ہیں. پہلی بیوی کی طرف سے ایجیٹیشن ہوتی ہے، بندہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور انسان کا لامحالہ طور پہ پہلی بیوی کی طرف رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ انسان بہرحال وہ 6-7 مہینے ایسے ہوتا ہے. لیکن بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے جب اکٹھے ایک گھر میں آگے، اب الحمدللہ جو میرے بچے ہیں دونوں بیویوں میں سے، وہ آپس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یعنی آپس میں ایک ہی گھر میں کھیل رہے ہیں، پل رہے ہیں. اور بھابھی صاحبان جو ہیں وہ آپس میں گفتگو بھی کر رہی ہیں، بالکل بہنوں کی طرح رہتی ہیں. اچھا، واہ واہ واہ، بالکل بہنوں. آپ ماشاءاللہ. یہ اس کا راز بتائیں آپ ہماری آڈینس کو کہ کیا ایسا کریں، کیونکہ یہ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اس میں بڑے کرائسس میں دیکھا میں نے. بہت زیادہ کرائسس آتے ہیں. یہ سب سے مشکل. بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟
وظیفہ ہے اس کے لیے، آپ بتائیں. نہیں بتائیں یہ بڑا اس کے لیے وظیفہ ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. حضرت موسیٰ کا یہ سارا کا سارا واقعہ، حضرت موسیٰ جب مدین کے گھاٹ کے اوپر گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ سے یہی فریاد کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا فقیر، تم نبی کہہ رہا ہے میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو اپنی جو ہے خیرات میری جھولی میں نازل کر دے. اس وقت وہ انہوں نے کس جذبات کے تحت یہ بات کی تھی؟ شادی کے لیے نہیں تھی کی، بھوک سے کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا، روٹی پکانے والیوں کو بھیج دیا تو شادی بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر دلائل ہیں، ڈائلاگ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ڈائلاگ اور مکالمے سے میں نے پہلی بیوی کو بہت زیادہ کنونس کر لیا. لیکن جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے، یہ آپ نے بتایا ہے کہ دونوں بیویاں صلح صفائی، ہاں آپ کا گھر امن امان سے. اور کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے تو ویسے جو کثرت کا جو عدد ہوتا ہے وہ 313 ہوتا ہے. 313 دفعہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کریں تو وہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو اگر کسی کی ایک بھی نہیں ہوئی تو اس کے لیے تو یہ وظیفہ ہے 40 دن کے لیے وہ کرے. ہر نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا بہترین رشتہ آ جائے گا. اور اگر دوسری کرنا چاہتا ہے تو پھر کر لے 40 دن تک. اور دونوں میں صلح صفائی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کتنے دن تک؟ پھر بھی یہی پڑھتا رہے تو اللہ کے فضل سے گھر میں. آپ نے زندگی میں پھر 3 دفعہ کیا؟ نہیں میں تو پہلی کی دفعہ، ایک دوسری کی دفعہ، اور پھر جو ہے وہ دونوں میں صلح صفائی کے لیے. اسامہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی کے اندر نا یہ سمجھ لیں کہ جو فارغ ٹائم ہوتا ہے ذکر کرتا رہا. تو میں اس طرح نہیں کرتا کہ اسپیشل میں چلتے پھرتے گاڑی میں آتے جاتے، ٹریولنگ میں ابھی آتے، مسجد آتے جاتے، اگر منہ زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے تو زبان کو تر رکھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میں نے کیونکہ آپ سے پورا ایک سیگمنٹ کرنا ہے اس پہ جس میں ہم آپ سے وظائف کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ان وظائف کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو چیز ہے، اب یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے. ایک سوال یہ کہ کیا وظیفہ پوچھے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اجازت لیے بغیر نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے اگر آپ، کچھ کہتے ہیں یہ بڑا گرم عمل ہے، آپ کو غصہ آتا ہے. اور یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آ رہا ہے وظیفے کا، وہ ذرا تھوڑا سا مجھے وہ بتائیے. اچھا اس کے اندر تجربات، مشاہدات بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے برِ صغیر کے اندر اس ٹائم جتنے علماء اہل حدیث کے زندہ ہیں، حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی کے ذریعے، تو وہ خود بھی وظائف بتاتے تھے. ہماری فیملی کے اندر بھی تھا، لیکن اپنے عملی تجربے اور مشاہدات اس بارے میں اسامہ بھائی بہت زیادہ انسان کو، مثلا میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا، آپ میرے پاس کوئی بیماری لے کے آئے، میں نے دماغ سے اندازہ لگایا کہ اس بیماری کے لیے یہ وظیفہ قرآن کی آیت سوٹیبل ہے. پھر جب اس سے فیڈ بیک ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو مشاہدہ اور تجربہ، اور اس کو آپ مجربات کہتے ہیں. تو سب سے زیادہ انسان کا نالج اس طرح انکریز ہوتا ہے. مثلا آپ نے اب بات کر دی ہے تو میں بتاتا ہوں. میں نے کچھ لوگوں نے میرے سے کوئی کام تھے ایسے مشکل پوچھا تو میں نے ان کو اسم اعظم کا وظیفہ بتایا. اسم اعظم کا جب میں نے وظیفہ بتایا انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ ہم نے ایک ہی دفعہ پڑھا ہے 313 مرتبہ، تو اللہ نے ہمارا یہ کام کرا دیا. تو پھر میں یہ زیادہ بتانا شروع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو وہ جب وظیفے کا مشاہدہ آتا ہے کہ یہ فلاں نے پڑھا تو یہ کام ہو گیا، آپ کو میں بلا مبالغہ، آپ نے ایسی بات چھیڑ دی، اس کے لیے تو سینکڑوں واقعات ہیں. ہزاروں لوگ، آپ ابھی بھی سوشل میڈیا اٹھائیں، وہ اسم اعظم کے وظیفے کے نیچے ابھی بھی ہزاروں کمنٹس موجود ہیں جو ان میں ہزار لوگ کہہ رہے ہیں میرا بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. اکا دکا کچھ لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کام نہیں ہوا. تو یہ کام میں نے تھوڑی کیا، یہ کام اللہ رب العزت کے اسم اعظم کی وجہ سے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے کام کیا. تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے بندہ مانگے اور مانگتا چلا جائے؟ ہاں یہ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ نوک کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، دروازہ نہیں کھلا، ایک ہے نوک کرتے رہے بالآخر کھل جاتا ہے. یہ بالآخر دروازہ کھلتا ہے. اور یہ بات سمجھنا کہ قرآن پاک کتاب شفا نہیں ہے یا یہ وظائف کے ذریعے شفا نہیں ملتی، جن لوگوں کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، یہ بہت بڑا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اشارہ کو نہیں کیا کسی حال، اشارہ کو نہیں کیا میں نے کسی کی طرف. میں تو بہرحال یہ گامدی صاحب یا مرزا جہلمی کی بہت بڑی خطا ہے کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب شفا ہی نہیں. خود رسول اللہ کی زندگی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دم کیا، زہر کیا، بچھو کا کاٹا، سانپ کا کاٹا، وہ جو سردار سعید بن خدری کی حدیث ہے، اور اس کو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اس کا زہر ختم ہو گیا. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں دوسری بات جو ہے نا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ صرف کتاب شفا نہیں ہے،
کتاب شفا بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے۔ لیکن یہ شفا کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے، یہ صرف رکھنے سے ملنی ہے، پہننے سے ملنی ہے، ٹانگنے سے ملنی ہے، یا پڑھنے سے ملنی ہے۔ شہد میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، تو بندہ شہد کی بوتل لٹکا کے پھرنا شروع کر دے یا زمزم لٹکا، یہ نہیں ہوتا۔ وہ پیے گا تو ملے گی، اسی طرح قرآن پڑھے گا تو مل جائے گی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ قرآن پاک کی کوئی آیت کسی بھی کام کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ اللہ میں نے اسی آیت کے ذریعے لینا، تو مل جائے گی، اللہ کا کلام ہے۔ تعویذ جو ہے وہ میں یہی، اب یہ بس فرق ہے، میں ذاتی طور پہ بھی، اور ہمارا اسکول آف تھاٹ آپ کو پتا ہے، تعویذ کو اس لیے جائز نہیں سمجھتا، اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے۔ اب لاجکس دیکھیں، عام فہم لاجک یہ ہے، اسامہ بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیر صاحب نے قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے، یہ اہل حدیث کہتے ہیں شرک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے، ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھ کے دیا تعویذ بنا کے، اس کا کرنا کیا ہے؟ وہ یا کہتے ہیں الماری میں رکھو تو برکت کا نزول ہو جائے گا، بازو پہ پہنو حفاظت ہو جائے گی، فلاں جگہ، یہ جو پیر کہتے ہیں، گلے میں پہنو تو نظر نہیں لگے گی وغیرہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، وہ بندہ تعویذ اٹھاتا ہے، وہ الماری میں رکھتا ہے گھر میں رزق کی برکت کے لیے، الماری کھولتا ہے، اندر 10 قرآن پڑے ہوئے، ایک آیت سے برکت آ جانی، وہ 10 قرآنوں سے نہیں آنی، اس کا مطلب ہے پڑے رہنے سے نہیں آنی۔ اب پورے قرآن کا ڈھیر لگا دیں، لیکن اگر اسی لاجک کو لے کے چلیں تو گلے میں تو قرآن نہیں نا اس طرح سے ہے، اگر کوئی تعویذ پہنتا ہے یا اچھا اب میں بتاتا ہوں، اس آیت کو جو گلے میں ڈالی ہوئی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کا تعویذ بنا کے پہننا کسی مجنون کے لیے، غیر عاقل کے لیے جو پڑھ نہ سکتا ہو، اس کی گنجائش تو علماء شاید کوئی نکال لیں، آپ کے پاس اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھ نہیں، مجنون اور پاگل کے لیے ہے جو نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، جو پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر تو ہے، لیکن آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں نا، جی میں پڑھ سکتا تو ہمیں پڑھنی چاہیے کہ لٹکانی چاہیے؟ بالکل صحیح۔ یہ صرف اتنا فرق ہے، اس میں دوسری بات یہ ہے، اس میں شرک غیر شرک کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رقیہ شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جب تک شرک نہ ہو جائز ہے۔ ہم تو اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ ہر دم کرنا چاہیے، جس کے الفاظ بھی چاہے قرآنی نہ ہو، ہم تو اس دم کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پڑھ کے کریں، اس کو لکھ کے نہ لٹکائے۔ لٹکانا دیکھیں، وہ ایک عام فہم آپ کو مثال دی، شہد لٹکانے سے یا دم لٹکانے سے یا کلمنجی لٹکانے سے نہیں ملتی، کھانے سے ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے مل جائے گی، وہ وظائف پڑھنے سے مل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں کچھ وظیفے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے اس میں جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ دعا کی قبولیت کا بھی وظیفہ ہے؟ ہاں، دعا کی قبولیت ہی کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اسم اعظم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت ہی کے وظیفے ہیں، اور یہ وظیفہ جو ہے اسم اعظم کا، یہ 313 مرتبہ جو بندہ، میرا مشاہدہ یہ ہے، جس نے کیا اللہ کے فضل سے وہ کام ہوا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، اور ایک دفعہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک دعا کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے 5 دعائیں کرنی ہیں، ایک وظیفہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا کریں۔ اور خاص ٹائم ہے، کوئی وقت ہے؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا مستقل چاہیے، لیکن مثال دے رہا ہوں، 313 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس 25 سے 27 منٹ ہیں تو آپ شروع کریں، اس کے اندر بریک نہیں آنا چاہیے، یعنی مؤثر ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر بریک آ جائے تو جائز تو ہے ہی ہے، اس میں نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا، وہ بہت بڑا وہم، وہ ہمارے سے اجازت ہے، بھائی ایک بندہ بتا ہی اس لیے رہا کہ آپ پڑھیں، آپ کے کام ہو، اجازت الگ سے وہ دوسرے سلسلے ہیں، صوفیاء کے اجازتیں وجوزتیں نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بالکل بتائیں، نہیں ہے نا، کسی کے اوپر نہیں ہے، قرآن پاک پورا رسول اللہ پوری امت کو دے کے گئے ہیں، بلکہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ ہماری قوم نے اس کو پیچھے پسے پش ڈال دیا، تو اس کا مطلب ہے اجازت نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور یہ بتایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ سب پڑھیں۔ اچھا اس کی ڈیوریشن کیوں نہیں بتاتے آپ، کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ ہاں، ڈیوریشن بھی بتاتے ہیں، مثلا کچھ وظائف ہیں ڈیوریشن والے، کچھ ہے یہ جو اسم اعظم کا وظیفہ یہ 1 ٹائم ہے، ایک دفعہ ہی پڑھیں تو انشاءاللہ ایک دعا قبول ہوگی، لیکن ایک دن میں ایک دفعہ پڑھیں دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، لیکن کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، مثلا بانچ بن ہے بے اولادی کا، تو اس کے لیے بہت زیادہ مجرب وظیفہ کہ 40 دن تک میں اگر معذرت میں اس پہ آتا ہوں، اس سے پہلے اس کے اول اگر دروشی پڑھنا تمام چیزوں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہے نا، یہ بھی اس وظیفے کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملا کے یہ اس میں آدم بنتا ہے. اولہ درود شریف تو ہر کام سے کیا میں ہونا چاہیے. اب مجھے وہ آپ بانچ پن کا اس کا ہاں بانچ پن کا جو آپ نے دنوں کی بات کی ہے نا، اس کے لیے میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے مرکز کے اندر، حتیٰ کہ میرا ایک گارڈ تھا، اس کی 18 سال سے اولاد نہیں تھی، اور اس نے اس کو جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہ آپ بانچ آپ کے کمزور ہیں، سپرم وغیرہ کے سیل جو بھی ہوتے ہیں جی، تو وہ آپ ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ قدرتی میرے ساتھ لگ گیا. تو یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹ ہوا. تو اس نے میرے یہ مختلف پروگرام دیکھتا ہے، کہتا علامہ صاحب میں بھی دسو تھی لوگ. میں نے اس کو کہا ربی لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین، یہ 313 مرتبہ پڑھ 40 دن، انشاءاللہ حمل ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے 38ویں دن حمل ہو گیا. 18 سال بعد اس کی اولاد ہوئی ہے، 18 سال بعد. تو یہ تو ایک مجربات ہے نا. دیکھیں اس کا اعتقاد صرف نہیں بڑھا، آپ کا بھی بڑھا، میرا بھی بڑھ گیا، آپ کا بڑھا. لیکن اگر خاتون بانج ہے تو پھر وہ عمل کرے گی؟ وہ کرے. میاں بیوی کو پڑھنا چاہیے اگر ہم. اچھا یہ بتائیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے، فرما برداری کے لیے کوئی وظیفہ اولاد؟ ہاں یہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اور میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کسی چیز کی پریشانی ہے وہ ختم کرنے کے لیے؟ ہاں پریشانیوں کے لیے بہت سے وظائف ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بہترین گھبراہٹ کا وظیفہ، پریشانی کا وظیفہ. ہاں مختلف قسم کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. مثلا انسان اپنے آپ کو بالکل تنہا فیل کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے میرا کسی بندے نے ساتھ نہیں دیا، تو اس کے لیے اس سے مختلف وظیفہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور اگر یہ سمجھتا ہے فلاں میرا دشمن ہے اور اس سے مجھے خطرہ ہے، تو اس کے لیے وظیفہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا انسان کبھی کسی ایسی مشکل میں بن جائے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے بندہ، تو پریشان ہو جائے کہ میرے پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے، تو اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ سارے کے سارے پریشانیوں کے وظیفے ہیں، اور یہ سارے وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. یہ سارے وظیفے جو میں نے بتائے ہیں رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ پریشانیوں کے اندر کہنے والے ہیں. بیماری سے نجات کا وظیفہ؟ بیماری کے لیے تو بہت سے مجربات ہیں. مثلا سورت فاتحہ اتنی کو مجرب ہے آپ حیران رہ جائیں گے. ایک ڈاکٹر عفان صاحب ہیں جگر اسپیشلسٹ، انہوں نے ایک پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ کا یہ جگر کا جو کینسر ہے ختم کیسے ہو گیا؟ تو اس نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے علامہ صاحب کا یہ وظیفہ سنا تھا کینسر کا، کہ سورت فاتحہ 41 دن پڑھنی ہے، 41 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد کینسر ختم ہو گیا. کینسر تو سورت فاتحہ شفا کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ اس کے اندر فوائد ہیں. لیکن شفا صرف سورت فاتحہ کے علاوہ مختلف بیماریوں کی مختلف شفا بھی ہے. مثلا سکن ڈیزیز ہے، کئی ساتھیوں کو یہاں پہ چمبل وغیرہ ایک کوئی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہوئی ہے. یعنی اس دور میں بسم اللہ تربت ارضینا بریقت بادینا یشفا بہا سقیمونا باذن ربنا. یعنی یہ وظیفہ اگر ایسے لعاب تھوڑا سا لگا کے مٹی کو زمین سے ٹچ کر کے وہ اس جگہ پہ مل لے جہاں پہ سکن کے اوپر ڈیزیز ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ پڑھتے رہیں. اس طرح بے شمار صحت کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے مختلف وظیفے. ہر بیماری کے لیے علماء نے اپنے اپنے مشاہدات کو بیان کیا کہ میں نے. اچھا اب یہ دیکھیں، اب حیران کن ایک کیپٹن نے مجھے بات بتائی، آپ نے اب سوال کیا جو میری نظر میں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نظر کی کمزوری کا وظیفہ کیا، میں اس کو کچھ اور بتاتا تھا. اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری والدہ 70 سال کی تھی تو اس کی بینائی چلی گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی، کورنیا بھی اب نہیں ڈال سکتا کوئی، یعنی ریپلیس ہوتا ہے یا کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے میری والدہ تو قرآن پڑھتی تھی نادرہ روزانہ 13 لائنی قرآن کے اوپر. تو اس نے 13 لائنی قرآن والدہ نے کھولا اور اس کے اوپر انگلی رکھی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. اللہ میں تو اب قرآن کی حافظہ نہیں ہوں، میں تو صرف بسم اللہ یاد ہے وہی پڑھوں گی. اس بندے نے کہا کہ تیسرا قرآن شروع کیا، میرے والدہ کی بینائی آ گئی. اب بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف، اور وہ اس نیت سے نہیں پڑھ رہی کہ آنکھ واپس آئے، وہ صرف اللہ کو راضی کر رہی ہے کہ میں جتنا سبق پڑھا کرتی تھی میں نے اتنا روزانہ پڑھنا. لیکن شام بھائی وہ عقیدت، وہ محبت، وہ ادا بھی تو دیکھے نا کہ پھر کتنی اللہ کو پسند ہے. اب یقین کریں اس کے بعد جب سے یہ واقعہ سنا نا، اس کے بعد میں ہر بندے کو کہتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے آنکھ کے اوپر لگائے.
یعنی آپ بتائیں نا، ہر بندے کے مشاہدات، یہ لوگوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ وزن کم کرنے کا وظیفہ بھی ہوتا ہے؟ وہ اسی وظیفے سے میرا وزن کم ہوا. ارے بتائیں، یہ تو بہت ضروری ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ بندہ کم کھائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے اب ہم اس پہ چلیں لائٹ تھوڑا بعد میں کریں گے. کچھ چیزیں مجھے بتا دیں جو بڑی ضروری ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. کوئی جیسے بھی نماز پڑھتا ہے، ضروری ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا اسامہ بھائی، میں آج اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اور خود کو بھی اور آڈینس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کوئی بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اور وہ اس لیے باندھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھا، اس کا عقیدہ درست ہے. اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے اس نیت سے باندھتا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر باندھا ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا عقیدہ درست ہے. اگر چھوڑتا ہے اسی نقطہ نظر سے تو عقیدہ درست ہے. لیکن کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے اس نیت سے کہ میرے امام نے باندھا ہے، میرے مولوی نے باندھا ہے، رسول اللہ نے چاہے باندھا ہو یا نہ باندھا ہو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صرف وجہ اختلاف یہ ہے، اعتراض نہیں ہے. لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی دعوت فکر یہ ہے، ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ آپ تحقیق کر لو. نہیں کر سکتے تو آپ یہ کم از کم اس نتیجے پہ پہنچو کہ اگر میں نے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں تو میں اس لیے باندھتا ہوں کہ رسول اللہ نے نیچے باندھ کے باندھنے، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کہ رسول اللہ نے تو سینے پہ باندھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے امام ہمیں کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے چاہے رسول اللہ نے وہاں باندھے تھے، پھر یہ اس بات کو ہم درست نہیں سمجھتے. رفع یدین بھی ایسے ہی ہے. رفع یدین کے بارے میں بھی یہی بات ہے. مطلب جو بھی اختلافات ہیں وہ پھر سارے اس کا مطلب بہت بڑی بات، میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے. ایک بندہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رفع یدین چھوڑتا ہے، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. عقیدہ تو جائز ہے نا. اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے نا. بڑا مزہ آیا مجھے آپ کی بات. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ درست ہوگا تو میں دیکھیں اللہ کو کیا کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کہ رسول اللہ نے نہیں اٹھائے تھے، یہ جواب بنتا ہے. لیکن اگر وہ جا کے کہ رسول اللہ نے اٹھائے تھے لیکن میرے مسجد کے مولوی نے نہیں اٹھانے دیے، مجھے میرے پیر صاحب نے نہیں اٹھانے دیے، پھر یہ جواب ویلڈ ہے نہیں. اس سے بچت نہیں ہونی. اگر یہ دیکھیں نا، دعوت فکر ہے، غور کرنا چاہیے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اسی بات کو ہم ابلاغ کرتے ہیں اور علماء کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات کا کیا نتیجہ اویئرنیس ہے. لوگ آپ کو پتا ہے سنت کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں. جتنا علم پھیل رہا ہے لوگ سنت کو پریفرنس دینا شروع ہو گئے ہیں. ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے علماء بھی. تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے پریفرنس کا ٹائم آ چکا ہے. اللہ معاف کرے، اعتراض نہیں کہ دیوبندی بھائی میرے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ سنت کو اپنایا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچت نہیں، پھر بچت نہیں. اب یہ آگے کے فیصلے تو اللہ پہ ہیں. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کسی پہ اس طرح سے کہتے ہوئے کہ اس کی بچت نہیں ہونی؟ نہیں، میں تو آپ کو ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں. رسول اللہ دیکھیں قرآن پاک میں 700 ٹائمز کس کی پیروی کا حکم ہے؟ بال واسطہ یا بلا واسطہ؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. کسی عالم کی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر کی پیروی نہیں ہے نا. نہیں، صرف رسول اللہ کی پیروی نے بچانا. اب یہ کام فہم بات ہے، یہ اس کے انداز بیان کرنے کے مختلف ہو سکتے ہیں. اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک، دیکھیں آپ کا میرا عقیدہ ایک اور بھی ہے، رسول اللہ نے دین پورا پہنچایا. جی بالکل پورا پہنچایا. ایک بندہ کہ نہیں پہنچایا پورا ہے لیکن یہ نیکی کا کام رہ گیا تھا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں ہے. شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ بھی؟ نہیں، شرک کا فتویٰ معین لگانا تو حرام ہے نا. کسی کو اگر انسان کہ تو کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ تو واپس لوٹ آتا ہے اگر وہ نہ ہو. اہل تشیع کو کبھی نہیں کہا آپ نے؟ میں اچھا یہ بات دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم معین کافر شیعہ کافر کے قائل ہیں. ہرگز نہیں. آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ بتائیں اگر کسی عام مسلمان کو بندہ کافر کے تو وہ کافر نہ ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے. جی. کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر کے جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ کا ہے تو وہ مسلمان رہے گا. ہم تو صرف یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کافر نہیں کہتے. لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر یعنی کوئی صحابی رسول کافر ہے
تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں. یہ بات ہے. لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ متع نکاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ایک دفعہ مجھے میرا علم بہت محدود ہے، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں اس بات پہ. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک متع نکاح ہوتا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. تو اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو اگر منع کیا گیا ہے تو نہیں، کیونکہ ان کے دور میں ہو رہا تھا تو اس لیے جائز ہے. آپ اس حوالے سے مجھے کسی مسلک کی نہیں مجھے آپ نے جو ہے میں تو قرآن و سنت لاجیکل، کی بات مجھے جو مزہ آ رہا ہے نا، میں ٹائم بھی آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑا مزہ آنے والا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا عشاء کی نماز کے بعد اس کے اوپر بیٹھیں. تو اس پہ مجھے تھوڑا سا بتائیں. اسامہ بھائی، بنیادی طور کے اوپر جو آپ کی انفارمیشن میں کسی نے آپ کو پوری صحیح نہیں دی، آدھی درست دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، شراب معاشرے میں تھی جی، رسول اللہ نے آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کیا. جی، بے پردگی تھی، جی، آہستہ آہستہ پردہ نازل ہوا. اسی طرح متع کا نکاح اس معاشرے میں موجود تھا. نکاح متع ایک ایسا نکاح تھا کہ جس کے اندر نکاح کی بعض شرائط پائی جاتی ہیں. صرف ایک شرط مفقود ہے. نکاح اس نیت پہ ہوتا ہے، کوئی بھی نکاح اس نیت پہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہمیشگی اور دوام کے اوپر ہے. طلاق ہو جائے تو ہو جائے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ کہ ایک دن کا نکاح ہے، 1 سال کا نکاح ہے، 10 سال کا نکاح ہے، تو یہ اس کو نکاح متع کہتے تھے. وہاں پہ بھی یہی کلچر تھا، جی، 5 سال کے لیے کروں گا، 2 سال کے لیے کروں گا، چلو 1 گھنٹہ بھی، یہ ایک ہی ہے. 10 سال کا نکاح بھی اگر ٹائم باؤنڈ ہو، 1 سال کا اور 1 گھنٹے کا بھی ہو، ان میں اس کو نکاح متع کہتے ہیں. یعنی جس میں وقت کا معین ہو کے اس وقت کے بعد طلاق ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا اول. لیکن جب فتح خیبر ہوئی تو رسول، اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد فتح خیبر 7 ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گدھے کے گوشت کو پکا چکے ہیں، ہانڈیوں میں پک چکا اور بھوک کی شدت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد گدھے کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے پہ حرام کر دیا گیا، اور آج کے بعد متع تمہارے پہ حرام کر دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، متع اور گھریلو گدھے کا گوشت ایک ہی دن 7 ہجری میں حرام ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہ یہ وہ حجۃ الوداع کے بعد حلال ہوا تو وہ اس کی بات ویلڈ ہے. یعنی رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی کہ حرام ہوا ہے تو وہ یہ بات 100% ویلڈ مانی جائے گی. لیکن یہ رسول اللہ اپنی زندگی ہی میں حرام کر کے گئے ہیں. اور اس سے بھی اگلی بات، اس کی پھر تشریحات بھی کر کے گئے ہیں. کوئی نکاح ایسا نہیں ہے، کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد طلاق پہ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور اس کے اندر بہرحال اہل سنت کے لوگوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ متع جو ہے وہ سارے اہل سنت مکتبہ فکر کہتے ہیں حرام ہے، کیونکہ اس میں طلاق کی نیت ہوتی ہے اور ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. لیکن خود اہل سنت کے اندر ایک طبقہ فکر پایا جاتا ہے جو نکاح حلالہ کا قائل ہے. حلالہ، نکاح حلالہ کا قائل ہے. ٹھیک ہے. اور حلالہ کس شرط پہ ہوتا ہے؟ اس شرط پہ کہ آپ کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد آپ کی کہیں شادی ہوگی اور کسی وجہ سے آپ کی طلاق ہوگی، وہ تو اصلی حلالہ نا، وہ تو قرآن پاک کا ہو گیا. لیکن ایک طبقہ فکر ایسا بھی موجود ہے جو ٹائم باؤنڈ حلالے کا قائل ہے. ان کو بھی تو دعوت اصلاح، ان کو بھی تو دعوت فکر دینی چاہیے، ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو حلالہ آپ کرتے ہیں 3 دن کا، کہ 3 دن بعد عورت حلالہ کرا کے آ جائے گی، یہ تو متع ہے، اور متع سے بدتر ہے، متع سے بھی بدتر ہے. تو یہ سمجھیں اس میں برابری ہے. جو آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ، آپ کا اتنا علم کم نہیں ہے. وہ تو جنرلی کہیں شادی ہو گئی، ویسے طلاق ہوگی، وہ حلالہ فوت ہو گیا، وہ حلالہ الگ ہے. لیکن جو ٹائم باؤنڈ ہوگا، جو اس نیت سے کیا جائے، طلاق کی نیت پہ حلالہ بھی نہیں جائز اور طلاق کی نیت پہ نکاح متع بھی نہیں جائز. طلاق کی نیت کے اوپر کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، لوگ اس نکاح کو نکاح مسیار سے کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ میں اس پہ اگلا سوال ہی یہ تھا. اچھا اب دیکھیں، نکاح مسیار میں وقت نہیں ہوتا. اچھا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جو نکاح مسیار یہ ہے نا کہ 5 سال بعد طلاق ہوگی، وہ بھی متع ہی ہے، وہ مسیار نہیں ہے. مسیار یہ ہوتا ہے اسامہ بھائی کہ بیوی یا خامن اپنا کوئی حق چھوڑے، اپنا کسی حق میں ریلیف کرے. مثلا مسیار یہ ہے کہ آپ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے، جی، اور وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے برابری نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اس کو 5 دن دیتے ہیں، مجھے 2 دن دے دیں. یہ مسیار ہے. مسیار کا مطلب ہے آسانی پیدا کرنا. اس عورت نے اپنا حق چھوڑا، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے. مرد اپنا حق چھوڑے
ٹھیک ہے میں تجھ سے نکاح کروں گا لیکن تجھے میں یہ آسانی دوں گا, تجھ سے ڈیمانڈ نہیں ہے میرے کپڑے استری کر, تو میرا کھانا نہ پکا. یعنی یہ مسیار مرد کر رہا ہے. یہ نکاح 100% جائز ہوتے ہیں اگر پہلے سے بات طے ہو جائے, کمٹمنٹس ہو جائیں. اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے متع کے ساتھ. وہ نکاح مسیار حرام ہی ہے جو طلاق کی بنیاد پہ ہوگا. وہ کوئی بھی ہے, تو وہ کوئی بھی نکاح, وہ چاہے لالہ ہے, مسیار ہے, جو بھی ہے وہ. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ سفری نکاح کو کہتے ہیں مسیار. سفری نکاح سے مراد یہ ہے, یہ بھی ایک خام عربوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ دبئی گئے ہیں, وہاں انہوں نے نکاح کیا, اس کو نکاح میں بھائی وہ تو متع ہے, ٹائم باؤنڈ ہے. اگر وہ تو متع ہے, یا سیر و سیاحت والا نکاح وہ تو متع ہے, وہ مسیار نہیں. مسیار وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ سے ثابت ہے. رسول اللہ کی خود بعد ازواج نے اپنی باریاں چھوڑ دیں, اگرچہ وہ بعد میں چھوڑی, کمیٹڈ نہیں تھی, لیکن آپ اس کمٹ کر کے نکاح کر سکتے ہیں کہ میں تجھے برابری کے حقوق نہیں دے سکتا. اگر عورت چھوڑنا چاہے یا مرد عورت کو ریلیف دینا چاہے کہ ٹھیک ہے تو میرا کھانا نہ پکا, تو میری والدہ کی خدمت نہ کر, تو یہ نہ کر, یہ اس کو کہتے ہیں آسانی پیدا کرنا. آسانی جو ہے وہ تو متع تو 100% حرام ہے, لیکن بات دیکھیں گدے کا گوشت 100% رسول اللہ نے گھریلو گدے کا گوشت حرام قرار دیا. گھریلو گدھا حرام نہیں تھا کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہوتے ہیں, چرنے والا جانور ہے, لیکن رسول اللہ نے حرام کہہ دیا. واضح حدیث خیبر کے موقع میں موجود ہے. آج ہمارے پاکستان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے گدھا, اور بڑا مشہور ہے ٹی وی کے اوپر, میں نے ابھی سنا کچھ دن پہلے, ساحل ادیم نامی شخص. اچھا, وہ کہتا ہے گدھے کا گوشت حرام ہی نہیں. عجیب بات ہے, یعنی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ گھریلو گدھا حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. اسی حدیث میں متع حرام ہے, سمجھیں, ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی کتاب کی ہے. اچھا اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا نکاح اس کو چھپانا تو جائز نہیں ہے نا؟ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ چھپانے سے کیا مراد, نکاح کا تو اعلان ہوتا ہے. جس نکاح کے اندر 2 گواہ موجود ہوں, حق مہر وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا یہ بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ بیوی سے چھپانا جائز نہیں, جائز ہے. اچھا کہنے کا مطلب یہ آپ نے نکاح اعلانیہ کیا ہے, اس کی لڑکی کے ولی کی اجازت سے کیا ہے, نکاح کی ساری شرائط موجود ہیں, مہر ہے, گواہ ہیں, تو اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ خفیہ مانا ہی نہیں جاتا. خفیہ ٹرم ہمارے پاکستان کی ٹرم ہے. اچھا ایسا کچھ وہ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا کوئی ایسی مجھے 2-3 چیزیں ایسی بتائیں جو بڑی, جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں غلط العام, کچھ ایسے غلط کنسیپٹ جو بڑے غلط ہوں اور آپ کہیں کہ یہ ہماری کیوں اس کی تصحیح ہونا بڑی ضروری ہے. بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا, مثلا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ جھاڑو پھیرو شام کے ٹائم تو رزق کی کمی ہوتی ہے. یہ غلط العام ہے, اور عامت الناس میں. پھر سب سے بڑی جو عجیب بات ہے جو ہماری, آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے, مذہبی گھرانوں کے اندر بھی یہ موجود ہے, بچے کو خوشبو نہیں لگانی, باہر نکلے گا جن آ جائے گا. یہ اتنا بڑا غلط العام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا. خوشبو لگانے سے جنات بھاگتے ہیں, خوشبو سے جنات بھاگتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے بچے کو خوشبو لگاؤ گے تو جن آ جائے گا. کہتے ہیں سوری ایک آپ کمپلیٹ کریں. نہیں یہی آپ بات کر, ایک پاؤں میں جوتی پہن کے چلیں تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے, بڑا وہ ہے, اصل میں بلی راستہ کاٹ گئی. یہ جو چیز ہے نا, ایک پاؤں میں جوتی یا ایک پاؤں میں جراب, اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا. اوکے اب آپ سمجھیں, یہ رسول اللہ نے منع فرمایا. ٹوٹی پلیٹ میں کھانے سے, ایک چپل پہننے سے, ایک جراب کا, یہ سنت مطہرہ سے یہ باتیں ثابت, یعنی کسی نہ کسی درجے پہ یہ باتیں پایا. جیسے میں اپنے گھر میں ہوں, یہاں پہ ایک چپل میری یہاں پہ ہے, ایک چپل میری وہاں پڑی ہوئی ہے, تو میں اس کو پہن کے وہ پہننے جا رہا ہوں, نہیں, لیکن آپ ایک پاؤں پہن کے باہر نہ چلیں. فیشن اس طرح سے نہیں کرنا, فیشن نہیں, وہ چلنا معیوب ہے, غلط ہے. بالکل صحیح. اب دوسری جو آپ نے بات کی مثال دی, کتنی بڑی غلط العام ہے. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو سفر ملتوی کر لیا جائے. کیوں بھائی, وہ اپنے کام سے جا رہی ہے, آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات ایک اور, میں تو یہ اس کو بھی غلط العام سمجھتا ہوں, جو پکڑا جاتا ہے وہی جعلی ہے, جو پیر پکڑا گیا وہ جعلی ہے, باقی سب اصلی ہے. یہ بھی غلط العام ہے. تو بھائی یہ ہوتے ہی جیل ساد ہے. جو بندہ اسامہ بھائی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں, میں پانی پہ چلتا ہوں, میں آگ میں بغیر جلے جا سکتا ہوں, وہ جادوگر اور کاہن ہو سکتا ہے, ولی اللہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ولی اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. ولایت ایک ایسا منصب ہے جس کو کلیم کیا جاتا ہے. نبوت ہے کلیم کرنا, یعنی اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا, میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں. یہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے نبی کے اوپر, ولی کے اوپر کوئی فرض نہیں. ولی کو یہ بتانا ہے ہی نہیں کہ میں ولی ہوں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میرے ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کچھ کھا کے آئے, میں بتا دوں گا آپ کیا کھا کے آئے ہیں, وہ جادوگر اور کاہن ہوتے ہیں.
یہ بہت بڑا غلط العام ہے ہمارے معاشرے میں. اس کو ولی اللہ سمجھا جاتا ہے جو کاہن ہے. کاہن ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں الحمدللہ لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں. میں کاہنوں سے ملا بھی ہوں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ گھر میں یہ کام کر کے آئے ہیں. کس طرح بتاتے ہیں؟ وہ ماضی ہے. آپ کا جن ان کے جن سے ہم کلام ہو کے ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ گھر میں سے یہ کھا کے آئے. یہ تو کہانت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جائے اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہے. اس عقیدے کے ساتھ یہ بتائے گا کچھ. اچھا جیسے ایک ستاروں کا علم اور علم نجوم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. باتیں دیکھیں نا، کچھ چیزوں کے بارے میں باتیں حدیث ہے علم نجوم کے بارے میں. حتیٰ کہ رسول اللہ نے اس دن اتنی سختی کی بارش ہوگی. بعض صحابہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہم نے دیکھا تھا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارہ یہاں سے وہاں گیا تھا تو بارش ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ آج رات بارش ہوئی، اور بعض لوگ مومن ہو گئے اور بعض لوگ کافر ہو گئے. صحابہ ڈر گئے. کہا اللہ کے رسول ایک بارش نے کافر کر دیا؟ کہا ہاں، جس نے یہ کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوگی اس نے اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا. علم نجوم آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ ان کے لیے بتائیں جنہوں نے اگر ہاتھ دکھایا ہوا ہے، جنہوں نے ستاروں کے علم کے اوپر کیا ہوا ہے، وہ دوبارہ مسلمان ہوں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایسے اعمال ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان سے لڑنا کفر ہے. کلمہ نہیں، یہ کفر دون الکفر ہوتا ہے، لیکن اس کی توبہ ہوتی ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اللہ سے توبہ کر لیں، آپ توبہ کرنی ہے. اور دوسری بات ایک پلنٹی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن نماز بھی قبول نہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ 40 دن ڈیٹیکٹ ہوں گے. یعنی آپ یہ نہیں کہ پڑھنی ہی نہیں ہے، پڑھنی تو فرض ہے، ظاہر ہے، بالکل صحیح ہے. 40 دن کی پلنٹی بھی ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جیسے میں کہہ رہا تھا ایک اور بڑی غلط بات جو ہے اس پہ آپ تصحیح کیجیے گا کہ سور کہنا جو ہے اس سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی. حالانکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے، اس سے یہ بھی غلط العام، یہ بھی جو ہے وہ بہشتی دروازہ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ غلط العام. اچھا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مجھے ایک بات، جنت کے کتنے دروازے ہیں رسول اللہ بتا کے گئے ہیں نا، اس کا تو نہیں ہمیں بتایا. ان میں سے یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا یہ ہے جس میں آپ نے ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے ان کی پرسنالٹیز کو. کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سب سے پہلا نام ہے میاں محمد نواز شریف. آپ نے پہلا نام ہی ایسا لے لیا کہ ایک لفظ میں بہرحال بیان کرنا مشکل ہے. بڑا لیڈر ہے، بڑا لیڈر ہے. مولانا طارق جمیل. دین پسند. آصف علی زرداری. بڑا سیاستدان. علامہ امین شہیدی. متنازع شخصیت. انجینئر محمد علی مرزا. جاہل. مفتی منیب. باوقار آدمی. ابتسام الہی ظہیر. میرے تو والد کی جگہ پہ ہیں. اور یا مقبول جان. ایک سیزنڈ آدمی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری. اپنے مسلک کا بڑا بندہ. عمران خان. عمران خان اور نواز شریف بڑے لیڈر ہیں. پروفیسر ساجد میر. حزب اختلاف. الیاس قادری صاحب. اپنے کاز سے مخلص. ڈاکٹر ذاکر نائک. ایک عظیم آدمی. مفتی تقی عثمانی. ایک بہت بلند پایہ عالم دین. مفتی طارق مسعود. میرے بہترین دوست. اچھا اتنا اختلاف تو نہیں ہے لوگوں سے آپ کا کہیں بڑا؟ جیسے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے پتہ کیا لگتا ہے اگر کوئی آپ کو نہیں جانتا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے میرے بارے میں، ہے نا، ہے کہ یہ سب سے اختلاف کرتے ہیں شاید. ہاں لوگوں کے بارے میں یہ ہے، لیکن میرے یہ بڑے قریبی دوست ہیں. مرزا صاحب سے کیوں اتنا اختلاف کرتے ہیں؟ ہاں مرزا صاحب سے اختلاف کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بیچ میں ایک دفعہ سوال بھی کر لیا. مرزا صاحب کے کچھ نظریات ایسے ہیں جو حیران کن حد تک جہالت کے اوپر مبنی ہے. مثلا قرآن پاک کی بات آئی ہے نا، مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. حالانکہ آپ نے بھی، سب نے یہ حدیث سنی ہوگی، اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہر شخص نے بھی سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. ایک لفظ پہ 10 نیکی. الف پہ، لام پہ، میم پہ. اب الف لام میم کا ترجمہ بتائیں، دنیا کے کسی عالم سے پوچھ کے دکھائیں. نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم. کسی کو نہیں نا معلوم. تو قرآن پاک کو بغیر ترجمے پڑھنے سے بھی ثواب ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. عقیدہ
کتنی بڑی گمراہی ہے یہ، کتنی بڑی سالڈ گمراہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہاں جو دوسرا اینگل ہوتا ہے نا اسامہ بھائی، اس کے ہم قائل ہیں کہ قرآن پاک صرف کتاب ثواب نہیں ہے، صرف کتاب شفا نہیں ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے یہ بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ بغیر ترجمے کے جو بندہ پڑھے گا وہ ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے، یہ تو بدترین عقیدہ اور یہ قرآن پاک کی توہین ہے. پھر دوسرا جو سب سے بڑا اختلاف ہمارے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں غیر محتاط رویہ، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں رویہ درست نہیں ہے. آپ اس کی گفتگو سن لیں، بنو امیہ انجسن، بنو امیہ انجسن، صبح سے لے کے شام تک بنو امیہ کو گالیاں نکالتا ہے. بنو امیہ میں حضرت عثمان شامل نہیں ہے، بنو امیہ میں ام حبیبہ شامل نہیں ہے، بنو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، سسرالی رشتہ دار نہیں ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں مرزا جہلمی سے بنیادی اختلاف جو ہے وہ صحابہ کی کے اوپر ہے ایک. پھر دوسری بات یہ ہے اس کی زبان بڑی لوز ٹاک کرتی ہے. مثلا وہ ہمارے بارے میں تو جو کہتا رہے اتنے جید علماء کرام ہیں، امام ابن تیمیہ. اچھا پھر میں شیعوں سے بھی آج یہ سوال پوچھتا ہوں، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حسن تے شیعی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں یہ کون سا انداز ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے حسن نو چھڈو انبیاء تے شیعی کوئی نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، پھر اس سے جب یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیا کہا تو وہ کہتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے سامنے کوئی شے نہیں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے اسامہ بھائی، انبیاء بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ کے سامنے کیوں نہیں شے؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ جیسی طاقت نہ ہونا، اللہ جیسی پاور نہ ہونا الگ بات ہے. نبی تے شے کوئی نہیں، یعنی آگے سے اس نے اس کی حجت یہ پیش کی اللہ کے سامنے شے کوئی. بھائی اللہ کے محبوب بندے ہیں تو اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ ان کے اوپر وحی اتار رہا ہے. اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ موسیقی کا بھی قائل ہو گیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اجماع امت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری کی کہ ان قریب میری امت موسیقی کو حلال کرے گی. اس کا مطلب ہے حرام ہے، یعنی ایک راکٹ سائنس نہیں ہے، عام فہم بات ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب میری امت شراب کو اور موسیقی کو حلال کرے گی، دونوں حرام ہیں. اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حرام بھی ہیں. تو موسیقی کے بارے میں بات آ گئی، شراب کے بارے میں بھی کسی نے حلال کی بات کر دی ہے. شراب کے بارے میں بھی مفتی عبد القوی صاحب کا ایک فتویٰ میری نظروں سے آج ہی گزرا کہ الکوہل بھی. ویڈیو دیکھی آپ نے نئی جو بھی آئی ہے؟ ہاں دیکھیے. کیا کمنٹس ہیں؟ بہت شرمناک ہے اور عبرت ناک بھی ہے. مذہبی طبقے کے لوگوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ فیم شہرت انسان کو کس طرح کے رقیق جگہ پہ لے جاتا ہے. دیکھیں وہ بڑی، میں تو کہتا ہوں ان کی پہلی بھی حرکتیں درست نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اس بندے کی کیا اس سے زیادہ ذلت ہو کہ ایک عورت اس کے منہ پہ تھپڑ مار گئی، اور ایک معروف عورت رحیم شاہ یا جو بھی ہے، حریم شاہ وہی ویڈیوز والی، ہاں ویڈیوز لیک کرتی ہے، نہیں وہ تھپڑ مارا اس نے اس کے منہ کے اوپر. تو پھر یہ دیکھیں اس کے بعد کیا پہچان. اچھا یہ بتائیں کہ مرزا صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں کبھی نہیں. کبھی خیال نہیں آیا صلح کر لیں، بیٹھ جائیں؟ آپ تو لاجک کے بندے ہیں، آپ تو گفتگو کے بندے ہیں. کبھی چلیں آپ کی وساطت سے بھی کہتے ہیں بیٹھ جائیں. پہلے کہا ہے آپ نے؟ نہیں میں تو 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب ایک دفعہ سامنے بیٹھ جائیں. تو چلتے ہیں ان کے پاس، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ان کے پاس چلتے ہیں کسی دن. نہیں چیلنج چھوڑیں نا، ویسے بیٹھتے ہیں، ویسے چلیں ان کے پاس. سب جانتے ہیں کہ وہ وہاں سے باہر نہیں آتے. کس دن پلان کیوں نہیں آتے؟ چلتے. میں کہتا ہوں چلے نہیں آتے، سامنا تو کریں سر. اچھا پھر میری ایک بات بتائیں، اگر آپ چلے میں آپ کو ایک بات اور دلچسپ چھوٹی سی، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، ہم دونوں چلتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیا وہ انکار کر دیں گے ملنے سے آپ کو؟ انکار کر دیں گے. میرا نہیں خیال انکار کر دیں گے. آپ پوچھ لینا آن کیمرہ کبھی ملاقات نہیں کریں گے. نہیں آن کیمرہ تو ملاقات کرنی نہیں ہم نے. ہاں تو آف کیمرہ تو جب مرضی آ جائیں، مجھے بھی نہیں وہ نہیں آتے تو آپ بیٹھے تو صحیح، آف کیمرہ ہی بیٹھ کے کچھ دلیل، کچھ بات، کچھ ایسے جو اختلاف ہے ان کو تھوڑا سائڈ پہ کچھ اس طرح سے. کبھی نہیں ویسے آف کیمرہ بھی بیٹھنے کے لیے اہل حدیث علماء تیار ہیں. اگر وہ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کرے میں ان کو آپشن دیتا ہوں. الحمدللہ میں اپنے بھائی ابو یحییٰ نور پوری اور عتیق الرحمان علوی کو ان کے پاس بھیج دوں گا. میں بات ہی اور کر رہا ہوں نا، میں تو اکٹھے بیٹھ جائیں گے. میں تو صلح صفائی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہم پہلی ملاقات میں کوئی اختلافی بات کریں ہی نا. یعنی آپ کا مطلب ہے صرف خیر سگالی ملاقات؟ خیر سگالی ملاقات تو کریں نا. علامہ صاحب دیکھیں ہر بندہ کوئی ان سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی آپ سے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سب کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں کہیں دین بھی سم ٹائمز شاید ایسا ہوتا ہو کہ متاثر ہو جاتا ہو. اچھا دوسری بات یہ بات جو آپ نے کی ہے نا بڑی ویلڈ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی جائیں گے
تو وہ کبھی آپ سے ملنے سے چلے انکار آپ کر کوئی نہ دیں. کوئی ایسا راستہ بنانے کی کوشش کریں, میں تو حاضر ہوں. کوئی کیمرہ نہیں اس میں, کوئی چیز نہیں, میں کوئی آپ کو پتا دوستوں کا دوست ہوں, آپ جو کام کریں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ اور اس ہمارا میں یہ کوئی رویہ اختلافی بات نہیں ہوگی, اس میں کوئی وہ نہیں تو ہوگا. اس ملاقات کا لیکن فائدہ نہیں ہوگا سر, ہو یا نہ ہو. دیکھیں علامہ صاحب, میں کہتا ہوں آپ نے نیت کی بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہاتھ جہاں مرضی ہاں. باندھ لو, نیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کی نیت یہ ہو کہ دین کی فلاح کے لیے, دین کے اس کے لیے جو ہے تو آپ اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں. آج کل انہوں نے میرا ایک جواب بھی ریکارڈ کرایا, کیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا اگر قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ دے گا, تو وہ قرآن کا صفحہ کوئی اینکر گیا اس کے سامنے کھول کے پڑھ لے. حالانکہ جس بندے نے یہ چیلنج کیا ہے اس نے یہ الفاظ ساتھ کیا, ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں, اور میں نے اس انٹرویو میں یہی کہا کہ 10 لاکھ روپیہ دیں گے, آپ نے ایک صفحہ اوپر سے نادرہ پڑھ کے ان کے سامنے پڑھنا ہے. اب مجھے بتائیے ایک اینکر کے سامنے قرآن پڑھنا اور ایک عالم دین کے سامنے قرآن پڑھنا, فرق آپ کو نہیں لگتا؟ عالم دین نے غلطی نکالنی ہے, اینکر نکال سکتا ہے غلطی؟ نہیں نکال سکتا. جس قسم کا دعویٰ وہ کرتے ہیں غلطی, یعنی وہ دیکھیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا اینگل دیکھ رہے ہیں. میں تو علامہ صاحب اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں تو آپ وے آؤٹ نکالنے میں تیار ہوں. غلطی چھوڑیں سارا کچھ, ایک چلیں کام آئس بریک. میں اگر آپ کہیں گے تو میں اور مفتی طارق مسعود صاحب اکٹھے چلے جائیں گے. بتائیں آپ بنائیں. میں اس پہ ظاہر ہے کہ ان سے بھی گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ جب بھی جائیں. لیکن وہ شاید آپ کی گزارش ہم نے آپ کی مان جانی ہے, انہوں نے نہیں ماننی. چلے وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی میں یہی ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ ضرور اس پہ ڈسکشن کریں. میری خواہش پتہ کیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ ضرور آپ اختلاف بھی کریں, وہ بھی آپ سے اختلاف کریں, آپ بھی ان سے اختلاف کریں, یہ کیمراز کے سامنے نہ کریں. اسامہ بھائی کچھ معاملات بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. مثلا اچھا ایک ایمان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا. چلیں ایک بات آئی ہے تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کچھ معاملات ہیں ہم افہام تفہیم آپس میں مل لیا خیر سے گالی کے طور پہ, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے. اب یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. میں نے ان کی برائے اصلاح پہلی تقریر کی کہ یہ آپ کے منہ سے شاید سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے, ایسا کسی یہودی نے کسی کتاب میں نہیں کہا. وہ اڑ گئے کہ یہ کل کے چھوکرے کا تو مطلب برا ہوتا ہی نہیں, اس کا مطلب ایسے ہے. بعض لٹریٹ پیپل اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کل کا چھوکرا اتنی بری بات ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہودی کس نے کس کتاب میں کہا ہے, آپ ہمیں یہ بتا دیں کس یہودی نے کس کتاب میں کہا ہے. سر آنکھوں پہ آپ کی بات سچی, جب کسی یہودی نے کہا ہی نہیں آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہیں, یہودی تو مدینہ میں تھے, رسول اللہ کی عمر کل کے چھوکرے والی تھی معاذ اللہ, اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہہ سکتے تھے معاذ اللہ. پھر ہوا یہ, اس کا دیکھیں آپ اپنے دام میں سے یاد آ گئے. میرے خلاف ویڈیو بنائی کہ کل کا چھوکرا کہنا ہے ہماری عام لینگویج کے اندر کوئی گالی یا بری بات نہیں. اس کو کسی بندے نے کہہ دیا یہ کل کا چھوکرا, اس کو پڑھ گئے کہ کل کا چھوکرا تو گالی ہے. اچھا میں اگین آتا ہوں, اسی بات پہ آتا ہوں. پھر آپ مجھے بتائیے یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ نہیں؟ سینسٹیو میرا مدعا پھر کسی صحابی کو بے ایمان کہنا, کسی صحابی کو برا بلا کہنا, یہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, میں ٹھیک ہے چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پہلی آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے اس میں صرف آپ چائے پانی پہ بیٹھتے ہیں, آپ کی گفتگو ہوتی ہے, آپ یہ وے آؤٹ نکالیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں آپ مکالمے کا راہ کھل جاتا ہے, راستہ کھل جاتا ہے, یہ کیمراز بند ہو جاتے ہیں, آپ اندر بیٹھے ہیں, آپ دونوں گفتگو کریں, دین کی فلاح کے لیے گفتگو کریں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ بات کریں. میں تو نہیں اس پہ فیصلہ کر سکتا کہ آپ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہے. میرا تو علم بہت کم, بہت نہ ہونے کے برابر ہے. میں تو نہیں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں نہ ان کو کہہ سکتا ہوں, نہ میں نے ان کو. لیکن آپ عادل راجے کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں جو بعد میں ویڈیو بنانے کی ان کو بہت عادت ہے کہ اندر یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی. چلے خیر, جیسے آپ کہیں گے میں تیار ہوں. میرا مقصد جو تھا وہ میں نے آپ تک جو ہے میں تیار ہوں, وہ میں نے پہنچایا, آپ کی بات کے اوپر لبیک ہے, وہ میں نے بتایا. اچھا اب مجھے ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی بتا دیجیے, اور وہ یہ ہے کہ خاتون کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پہ اس کے بارے میں میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے یا میرا نقطۂ نظر ہے, میں آپ کے سامنے کچھ دو حدیثیں صرف رکھوں گا تاکہ بات مختصر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے شادی کرنی ہو تو اس کو دیکھ لیا کرو. ایک صحابی کے رشتے کا پورا واقعہ آپ کے دماغ میں آ گیا کہ پہلے دیکھ لینا, ایسا نہ ہو کہ انصار کی عورتوں کی آنکھیں اور چہرے کے بعد. اب مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ ذرا چہرہ ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ
کسی بندے سے پوچھیں کیا رسول اللہ نے اس کو ننگا دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ بالکل برہنہ دیکھنے کی؟ صرف چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہے چہرہ چھپا ہوا تو دیکھنے کی اجازت دی ہے. پھر قرآن کی آیت ہے, اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں اور جن کے حیض کے ایام بند ہو جائیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں. کس جگہ کے کپڑوں کو اتارنے کا؟ چہرے کو. بس یہ بڑی ویلڈ اور مضبوط دلائل ہیں چہرے کے پردے کے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی عورت برہنہ گھومنے کی اجازت ہے, یا اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف چہرے کا پردے کی تخفیف ہے, اور قرآن کی اسی آیت میں لکھا ہے کہ اگر وہ پھر بھی کپڑا پہنی رکھے ہیں تو بہتر ہے. آپ بتائیں, یعنی چہرے کا پردہ 60 سال کے بعد بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو پھر آپ یہ بندہ کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں. اچھا, چہرہ ہی مرکز نگاہ ہے, چہرہ ہی حسن کا مرکز ہے, چہرے سے ہی بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہ تو انسانی جبلت کے اندر ہے, فطرت کے اندر ہے. تو وہی اسی کا پردہ نہیں ہے, پردہ چہرے کا ہے. جن علماء کا, دوسرے علماء کا بھی موقف سامنے آنا ہے, جن علماء نے چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے اس کی جو شرائط ہے وہ ہمارے معاشرے میں پوری ہوتی ہے. چہرے کا پردہ نہیں کا استعمال کر کے, چہرے پہ میک اپ بھی ہے, انہوں نے تو لکھا میک اپ نہ ہو, چہرہ اس طرح کا نہ ہو, اس طرح کا نہ ہو, 14 شرائط ہیں, تو ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. اچھا, واپس آپ کی شخصیت پہ, مشغلہ کیا ہے فری اوقات میں آپ کا؟ مطالعہ بہت زیادہ, اللہ کے فضل سے شوق بھی ہے, بچپن سے مطالعہ کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں مطالعے کے بغیر کبھی جمعہ نہیں پڑھایا. اور ہمارے اسکول آف تھاٹ میں آپ کو پتا ہے جمعہ تقریر سے بھی شروع ہوتا ہے, آخری 2 خطبے نہیں ہوتے, آپ کو پتا ہے وہ تقریر کو بھی خطبہ سمجھا جاتا ہے, تو وہ سارے لوگ وہی خطبہ سننے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر ہے ہمارا, بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, چھوٹا سا ہے, زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. 3 آپشن ہوں گے, 3 میں سے ایک جواب دینا ہے آپ نے, ایک ضرور دینا ہے ورنہ ہم ٹروتھ ڈیئر پہ چلے جائیں گے. ٹروتھ ڈیئر بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیسٹ ایکٹنگ ایوارڈ کس کو دیں گے؟ سائیں قائم علی شاہ کو, اسلم رئی ثانی کو, یا منظور وسان کو؟ قائم علی شاہ. قائم علی شاہ اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں, بہترین کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کھانے پر انوائٹیڈ ہیں, 3 میں سے آپ نے کسی ایک کے ساتھ جانا ہے, اور دوسرا آپشن آپ کے پاس پھر یہ ہوگا کہ آپ نے کسی ایک کے ساتھ نہیں جانا, وہ کون ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ 3 نام جن میں سے ایک کے ساتھ جانا ہے وہ آپ بتائیں گے. وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. مولانا فضل الرحمان بلولا, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جائیں گے. اچھا, اور ان میں سے کوئی ایک جن کے ساتھ بالکل نہیں جائیں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. ابھی آپ نے میرے سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ ان کو خود ملنے جائیں گے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. وہ میں نے کہا آپ کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے تو ہم لوگ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ اس کے شاہد اور گواہ آپ ہوں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں جی, پروگرام ہے ٹی وی کا ہوسٹ جو ہے وہ ان کے 3 نام ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ نے ان کے پروگرام میں جانا ہے, اور کسی ایک کے پروگرام میں جانا ہے. وہ میرا ہے, اور وہ اپنی حریم شاہ ہیں, اور وہ متیرہ ہیں. کس کے پروگرام میں جائیں گے؟ ان میں سے تو کسی کے پروگرام میں نہیں. کوئی ایک تو چوز کرنا پڑے گا نا آپ کو, کوئی ایک تو نسبتاً آپ کو لگے گا کہ یہ بہتر ہے, میں ان کے پروگرام میں جاؤں گا. نہیں, ان میں سے میں انشاءاللہ کسی کے پروگرام میں نہیں جاؤں گا, آپ سے وعدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ 3 میں سے 3 اینکرز ہیں, وہ آپ کے اپنے پروگرام میں بلوا رہے ہیں, اور کسی ایک جن کے پروگرام میں بالکل نہیں جائیں گے آپ. آپشنز آپ کے پاس حامد میر ہیں, سہیل وڑائچ ہیں, اور مبشر لقمان ہیں. ویسے میں تینوں کے پروگرام میں جانا چاہتا ہوں, میرے کیونکہ قریبی دوست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک کوئی آپ کو, سہیل وڑائچ صاحب تو میرے استاد بھی ہیں میتھس کمیونیکیشن کے. اب کوئی ایک نام آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا نہیں, ان کے مبشر لقمان. وجہ کیا؟ بس آپ نے ایک آپشن تھی تو ان کا دے دیا, ورنہ میرے ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی جماعت کے لیے جو ہے وہ ویمن صدر کی جو ہے وہ سیٹ آفر کرنی ہے. 3 آپشنز آپ کے پاس, کس کو آپ لے کے آئیں گے؟ ہنا ربانی کھر کو, فردوس عاشق اوان کو, یا ملائکہ بخاری کو؟ ملائکہ بخاری کون سی پارٹی کی؟ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے سیاست بھی چھوڑ چکی ہیں. اچھا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو تو جانتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. بہرحال یہ جمعیت کے پیرامیٹر پوری نہیں اترنی, لیکن اگر کسی کو سلیکٹ کیا جائے تو ہنا ربانی کھر, خارجہ تھی نا جو, وہی نا. جی, بالکل وہی. اچھا, 3 آپشنز ہیں آپ کو, اور 3 میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہے. آپ کس کو دیں گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کو دیں گے, سراج الحق صاحب کو دیں گے, اور اب تیسرا جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ ہے ساجد میر صاحب. سراج الحق صاحب کو جو ہے وہ آپ ووٹ دیں گے. چلیں, یہ ایک آپ نے اسکپ کر دی. اب میں اس پہ ٹروتھ ڈیئر پہ نہیں جاتا کیا اس کے اوپر, کیونکہ وہ میں نے آپ سے کروانا تھا کہ آپ ہماری کسی ایک بھابھی کو فون کر کے بتائیں کہ میں تیسری شادی کر رہا ہوں. ان کو اعتراض نہیں ہے. ارے کوئی اعتراض نہیں, وہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ تو شاندار ہے. کیا فیڈ بیک ہے آپ کا, کیسا لگا آپ کو پوڈ کاسٹ آج کا؟ بہت اچھا,
بہت اچھا آپ کا انداز ماشاءاللہ، پہلی دفعہ ہوا آپ کے ساتھ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ گیسٹ کے ساتھ الجھنے کی بجائے اس سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا آخری سوال، اور یہ میرا سگنیچر کویسچن ہے اور اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ بڑے ہو کے بھی دین کا خادم ہی بنوں گا ارے انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، میں نے بہت انجوائے کیا، بہت سے جو ایسے کنسیپٹس تھے، جو مسکنسیپٹس تھے وہ کلیئر ہوئے، بہت سی چیزیں وظیفے کے حوالے سے بہت بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا، اور آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے ہم انشاءاللہ، انشاءاللہ تاکہ ہم آپ سے مزید سیکھ سکیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔